للکار قسط نمبر 178۔ اسی دوران میں شاربا بائی پھر ہمارے کمرے کی طرف آتی دکھائی دی۔ غالباً اس نے کھانا کھایا تھا اور پان سے رنگے دانتوں میں خلال کر رہی تھی۔ وہ مستی میں آئی ہوئی نیل گائے کی طرح ہماری ساختہ کھڑکی کے عین سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اب وہ مجھ پر اتنا غور نہیں کر رہی تھی جتنا سرورت پر۔ اسے اوپر سے نیچے تک تاکتے ہوئے بولی، تو یہ ہے وہ شریف زادی جو اپنے عیاش قسم کے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ واہ بھائی واہ، گھر گھرستن ہو تو ایسی، اپنی جوانی اور عزت ہتھیلی پر رکھ کر نکل پڑی ہے اللہ کی بندی۔ کیا کیا اس کے قسم نے؟ پریم چوپڑا نے دریافت کیا۔ یہ پوچھو کیا نہیں کیا، اس جیسی نیک پروین زنانیاں گھروں میں بیٹھ کر آلو گوشت پکاتی رہی ہیں، اور ان کے قسم روز بٹیر اور مچھلی کباب کھاتے ہیں طوائف زادیوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ اس کا شوہر بھی یہی کرتا رہا ہے۔ تم اپنی زبان بند رکھو تو بہتر ہے، میں نے کڑے لہجے میں شاربا بیگ کو مخاطب کیا۔ اوئے، میں نے تو سنا ہے کہ تو یار ہے شریف زادی کا، میں تو تیرے فائدے کی بات کر رہی ہوں، اس کے قسم کا کچا چٹا بتا رہی ہوں، اور کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں نا؟ یہ کہے گی تو ثبوت بھی دے دوں گی۔ پریم چوپڑا مسکرائے اور اس کی ناک کچھ اور بھی چوڑی ہو گئی۔ وہ بولا، بائی جی کس بات کی دشمنی لے رہی ہو بیچاری سے؟ دیکھو رنگ کیسے پیلا پڑ گیا ہے اس کا۔ دشمنی تو مجھے ہے ایسی شریف زادیوں سے، وہ شرابوں کی طرح ہاتھ لہرا کر بولی۔ کس بات کی دشمنی؟ پریم چوپڑا نے پوچھا۔ بس ہمارے پیٹ پر لات مارتی ہیں، اور اس طرح کی خامت پرست زنانی ہیں، چمٹی رہتی ہیں، گالیاں سنتی ہیں، اپنے گھروں والوں سے جوتے کھاتی ہیں، سب کچھ پتا ہوتا ہے ان کو، پھر بھی ذلیل ہو کر پڑی رہتی ہیں گھر میں۔ میں نے ایک ایسی عورت کو بھی دیکھا ہے جو فجر کی اذانوں تک اپنے قسم کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ وہ مجرا دیکھ کر آتا تھا اور آتے ہی گالی گلوچ شروع کر دیتا تھا، کبھی کبھی سے جوتا بھی دے مارتا تھا۔ وہ پھر سے کہتا تھا کہ جوتا پکڑ کر لاؤ تاکہ مزید پٹائی کر سکوں۔ اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، گھروں کے گھر بھرے پڑے ایسی چمڑی زنانیوں سے۔ پریم چوپڑا اپنا زخمی کندھا دباتے ہوئے بولا، تو بائی جی تم چاہتے ہو کہ قسم اگر کہیں مجرا وغیرہ دیکھنے چلا جائے تو عورت طلاق لے لے اس سے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو قسم پکے تماشبین اور طوائف باز بن جائے، ان کی عورتوں کو لات مار دینی چاہیے ان کی تشریف پر، کہیں اور گھر بسا لینا چاہیے، وہ بھی سکھی ہو جائیں گے، ہمارا کاروبار بھی چمکے گا۔ اب دیکھو اس ستی ساوتری کو، کیسا نچوڑے لیمو کی طرح منہ ہو گیا اس کا، پر بھاگی پھر رہی ہے پتی دیو کے پیچھے، اور وہ ہے ایک طوائف کے ساتھ گھر بسانے کے لیے بھی تیار ہے۔ 6 مہینے کے لیے طوائف زادی کا گھر والا بن گیا تھا وہ کس طرح؟ پریم چوپڑا نے پوچھا۔ شاربا بائی نے نشیلے انداز میں سب کچھ پریم چوپڑا کے اور ہمارے گوش گزار کر دیا۔ ڈمی ہیروین کے ساتھ یوسف کا ایک رنگین رات گزارنا، پھر مزید راتوں کی خواہش ظاہر کرنا، پھر 6 مہینے کے لیے ایک پیکج ڈیل کرنا، اور آئندہ کے لیے بھی نیت اور ارادہ رکھنا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سرورت کو تکلیف پہنچا کر اسے راحت مل رہی ہے۔ میں سناٹے میں تھا، جو کچھ بھی تھا میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ یوسف کا کچا چھٹا اس طرح سرورت کے سامنے کھلے، اور وہ بھی ایسے تضحیک میں اس انداز میں۔ پریم چوپڑا کے ایک سانولے ساتھی نے پوے میں سے انڈین وسکی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، بائی جی سچی بات پوچھو تو اپن کو وہ لمبی ناک والا چھوکرا ایسا نہیں لگتا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے جب ہم نے گوبندر سنگھ کو ٹپکایا تھا تو وہ سالہ چھوکروں کی طرح تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ ایک دم جیسے شاربا بائی کو کچھ یاد آئے وہ مخمور لہجے میں بولی، ٹھہرو میں تم اس کو پکا ثبوت بھی دیتی ہوں، 1 منٹ ٹھہرو۔ وہ گھوم کر اندرونی کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ بتاتی تھی کہ وہ واقعی نشے میں ہے۔ اس کا چربیلا جسم اس کے چست لباس میں پھٹا پڑ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ اپنا شولڈر بیگ تھامے واپس آئی۔ اس بیگ میں سے اس نے ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل کیمرہ نکالا۔ 1-2 منٹ تک کیمرے سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہی، اس میں موجود تصویروں میں سے کوئی تصویر چھانٹ رہی تھی۔ آخر اس کے چہرے پر چمک نمودار ہوئی۔ کیمرے کی اسکرین کا رخ ہماری طرف کرتے ہوئے بولی، لو یہ دیکھو، یہ تصویر تو جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے دیکھا یوسف ہی کی تصویر تھی، یہ کوئی ایسی ویسی تصویر نہیں تھی، پھر بھی یہ ثابت کرتی تھی کہ یوسف رنگرلیوں کی غرض سے شاربا بائی کے پاس جاتا رہا ہے۔ اس تصویر میں یوسف کا ہمراز دوست فلم ایڈیٹر وسیم احمد بھی نظر آ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں نشہ تھا اور ان کے سامنے میز پر جن کی بوتل بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پس منظر میں 2 نیم مریا لڑکیاں کے دھندلے پوز تھے۔ یوسف بڑے نوٹوں کی گڈی شاربا بائی کے دستے مبارک میں تھما رہا تھا۔ سرورت نے بھی تصویر دیکھی، پھر ایک اور تصویر اسکرین پر آئی۔ یوسف صوفے پر تھا اور رقاصہ اسے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ یوسف نے شاربا کو نیلے نوٹوں کی جو گڈی دی تھی وہ شیشے کی تپائی پر پڑی تھی۔ شاربا گھاگ نیکا کے انداز میں بولی، یہ نوٹ اس عیاش نے مجھے یہ 3 مسکین لڑکیوں کی شادی کے لیے نہیں دیے تھے، خود دولہا بننے کے لیے دیے تھے، 1 رات کا دولہا۔ ہمیں دکھانے کے بعد شاربا بائی نے یہ تصویر پریم چوپڑا اور اس کے ساتھی کو بھی دکھائی۔ وہ شاید ابھی کچھ اور مزید ثبوت دیکھ کر سرورت کو کچوکے لگاتی، لیکن اسی دوران میں ایک رائفل بردار تیزی سے اندر آیا اور شاربا سے مخاطب ہو کر بولا، بائی جی لونڈیا ہوش میں آ گئی ہے، بھیا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آ کے دیکھ لو۔ شاربا نے ایک نگاہ غلط انداز میں سرورت پر ڈالی اور ایک بار پھر اندرونی کمرے کی طرف چلی گئی۔ کرندے کی بات چکا دینے والی تھی، غالباً اس نے نوخیز رجنی کا ذکر کیا تھا، اور اب یہ گھاگ نیکا نہ جانے کس مقصد سے رجنی کو تاکنے کے لیے گئی تھی۔ شاید وہ یہاں اس گاؤں میں آئی اس کام کے لیے تھی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کل یہ بدکماش عورت جاوا کے ساتھ نتھی ہو کر یہاں پہنچی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے۔ سرورت نے اپنی پیشانی اپنے اٹھے ہوئے گھٹنوں پر ٹکا دی تھی اور چہرہ چھپا لیا تھا۔
یقیناً اس کا چہرہ رنج علم کی تصویر تھا۔ چوپڑا اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئے تھے۔ میں نے نرمی سے سروت کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سروت، ان لوگوں کی باتوں پر نہ جاؤ، یہ بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یوسف کہیں ایک آدھ بار اس فاحشہ عورت سے ملا ہو، ملنے کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس عورت کی نیت کی خرابی اس بات سے ظاہر ہے کہ یوسف کی تصویریں اتاری ہوئی ہیں۔ سروت خاموش آنسو بہاتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے گمبھیر آواز میں کہا، تابش، مجھے آپ کے دوست جگت سنگھ نے بھی کچھ باتیں بتائی تھی، لیکن اس وقت میں نے یقین نہیں کیا تھا۔ جگت سنگھ کی صورت میری نظروں میں گھومی اور میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اسے سختی سے منع بھی کیا تھا کہ وہ سروت سے ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن اس نے اپنی مرضی کی تھی۔ کیا کہا تھا جگت نے؟ وہی سب کچھ جو بھی صورت نے بتایا ہے اور جو شاید آپ بھی جانتے ہیں۔ مجھ سے چھپاتے رہے ہیں۔ یوسف اب کسی بہت خوبصورت بازاری عورت کے چکر میں ہے اور اسی چکر کی وجہ سے یہاں تک پہنچے۔ اس مصیبت میں بھی پھنسے ہیں۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کا پورا جسم دہل رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا کہوں، اسے کس طرح دلاسا دوں۔ وہ عجیب رات تھی، دکھ، درد اور ناخوشگوار واقعات سے بھری ہوئی۔ کسی کمرے سے جاوا کی گونجدار کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی وقت ان کہکوں میں چودھری انور اور شاربا بائی کی مدھم ہنسی بھی شامل ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے ایک بہاری لڑکی کو دیکھا۔ عام بہاری لڑکیوں کی نسبت وہ خاصی خوش شکل تھی۔ اس کے پاؤں میں گھنگرو چھن چھن کر رہے تھے۔ شاربا بائی اس لڑکی کو لے کر جاوا اور چودھری انور والے کمرے میں چلی گئی۔ کہاں کا مال ہے بھائی؟ جاوا کی بہکی بہکی آواز آئی۔ مال تو یہی کا ہے جی، شاربا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پاکستان ہندوستان بنا تو یہ مشرقی پاکستان چلا گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو یہ پاکستان آ گیا۔ پاکستان سے پھر یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ کی خدمت کے لیے۔ جاوا نے بلند آواز میں کہا، مجھے کوئی خدمت شدت نہیں کرانی، لیکن یہ اپنا چودھری انور شہری لڑکیوں کا شوقین ہے، اس کی راز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ دیر بعد ٹیپ ریکارڈ پر گانا گونجنے لگا، ہائے ہائے میری مجبوری اور یہ موسم یہ دوری۔ بہاری لڑکی اس گانے پر رقص کر رہی تھی اور گھنگروں کی چھن چھن دور تک پھیل رہی تھی۔ یقیناً اڑوس پڑوس کے لوگ بھی سب کچھ سن رہے ہوں گے اور جان رہے ہوں گے، مگر کسی کے کان پر جو تک نہیں رینگ رہی تھی۔ جاوا کی شفافیت حیران کن تھی۔ اس چار دیواری سے کم از کم 3 لاشیں موجود تھی۔ 3 جیتے جاگتے انسانوں کو قتل کیا گیا تھا اور جاوا رقص و سرود کی محفلیں سجائے بیٹھا تھا۔ یہ ایک طرح سے تمانچہ بھی تھا گاؤں کے چہروں پر۔ ان میں کئی فن خان، زمیندار، چودھری اور چودھری زادے موجود تھے۔ انہوں نے اپنے کان اور آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ مجھے رہ رہ کر جگت سنگھ کا خیال آ رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ اگر وہ ہوتا بھی تو شاید وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا تھا۔ کم از کم شدید قسم کی مزاحمت تو ضرور ہوتی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اسے کب واپس آنا ہے اور اس کے آنے کے بعد اس کا رد عمل کیا ہونا ہے۔ اس کے لیے یہاں 2 بہت بڑے صدمے موجود تھے۔ اس کی محبوبہ آشا کو قتل کیا جا چکا تھا اور اس کا لاڈلا بھائی گوبندر بھی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلے روز 9 بجے کے لگ بھگ ہمیں کمرے میں ہی ناشتہ دیا گیا۔ غالباً نمبردار کے گھر سے پراٹھے، حلوہ اور انڈے وغیرہ آئے تھے۔ سروت نے ناشتے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میری نگاہوں میں بھی آشا اور گوبندر کی خونچکا لاشیں گھوم رہی تھی۔ اس ناشتے میں دودھ پتی دیکھ کر آشا کی ناگہانی موت کا دکھ اور بڑھ گیا۔ میں نے بھی ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 10 بجے کے لگ بھگ میری اور جاوا کی ایک ملاقات اور ہوئی۔ یہ ملاقات جاوا کے کمرے میں ہوئی۔ سروت کو مجبوراً وہی سلاخدار کھڑکی والے کمرے میں رہنا پڑا۔ یوسف اس 4 دیواری میں تھا لیکن مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جاوا 2 ٹوک بات کرنے کے موڈ میں ہے۔ اس نے تو چھوٹتے ہی مجھ سے پوچھا، تم نے پھر کیا سوچا ہے؟ میں عمران سے بات کر کے کچھ بتا سکوں گا اور عمران سے تم بات کر سکتے ہو، لیکن یہ بات تمہیں بھی کرنی پڑے گی، مجھے منظور ہے۔ جاوا نے اپنے ایک کرندے کو آواز دی اور میرا موبائل فون لے کر آئے۔ یہ موبائل فون کچھ دیگر چیزوں سمیت میری تلاشی کے بعد قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ یہ دراصل شکاری اجو والا ہی فون تھا۔ میں نے 3-4 بار عمران سے رابطے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ پہلے کسی طرح خود عمران مجھ سے رابطہ کرے۔ میں نے کہا، جاوا صاحب، میں تمہیں حتمی بات تو عمران سے ڈسکس کرنے کے بعد بتا سکوں گا، لیکن اس سلسلے میں 1-2 شرطیں میری بھی ہیں۔ شرطوں کی اتنی زیادہ گنجائش تو نہیں، لیکن چلو تم بتا دو۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اگر یہ ڈیل آگے بڑھتی ہے تو اس کے لیے میری سب سے پہلے اور اہم شرط یوسف کے حوالے سے ہوگی۔ آپ کو یوسف کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کی بیوی سمیت حفاظت سے پاکستان واپس پہنچانا ہوگا۔ وہ دھیان سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہندی کی پرانی فلموں جیسے عاشق لگتے ہو تم۔ اچھا والا موقع مل رہا ہے تمہیں، محبوبہ کا پتی سرخباشی ہونے جا رہا ہے اور تم اسے بچانے اور یہاں سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں مذاق نہیں کر رہا جاوا صاحب۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ یوسف کو چھوڑنا ہوگا اور میاں بیوی کو اپنی گارنٹی کے ساتھ پاکستانی علاقے میں واپس پہنچانا ہوگا۔ میرے بچے، یہ تو کافی مشکل کام بتا رہے ہو تم۔ سردار اتار سنگھ تو اچھل اچھل کر چھت کو لگے گا۔ اس کو بڑی مشکل سے ایسے گولڈن چانس ملا ہے اور اس کے لیے کافی روکڑا بھی خرچ کیا اس نے۔ وہ نہیں مانے گا، اس کے لیے نہیں چھوڑے گا چھوکرے کو۔ تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا جاوا صاحب، سارا کھیل بگڑے گا۔ آپ ہماری جان تو شاید لے لیں لیکن کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔
دوسری شرط کیا ہے میرے بال کے؟ رجنی کو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس پر پہلے ہی بڑا ظلم ہو گیا ہے، اس کے منگیتر کو مار دیا آپ لوگوں نے۔ چلو یہ رجنی والی شرط تو پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ شاربا بائی کو لڑکی پسند آ گئی ہے، وہ اپنے خاص کہا کہ انڈیا کے مختلف حصوں سے 5-6 قسم کے بڑے سچل قسم کے پیس پسند کر رہی ہے۔ کوئی بات نہیں سی، اور کوئی پنجابن مٹیارن پسند کرا دیں گے۔ اس سندر ناری کو مٹیار ہی کہتے ہیں نا پنجابی بھاشا میں نے سرد موری میں اس بات میں سر ہلایا اور بولو، میرے اور عمران کے بارے میں آپ کہہ رہے چکے ہو کہ اس کھیل میں حصہ لینے کے بعد ہم بحفاظت پاکستان پہنچ سکیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ جاوا نے کر اپنی انگلی سے اپنی زبان کو چھوا۔ یہ بمبئی کا سب سے مہنگا اور بھروسے والا اسٹامپ پیپر ہے میرے بچے۔ یہ کھیل کب اور کہاں ہونا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بمبئی میں۔ اس کی فائنل ڈیٹ تو نہیں آئی، لیکن اندازہ ہے کہ چند دن کے اندر ہی آ جائے گا۔ آپ اپنے پرانے حریف ریان ولیم کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے؟ وہ خبیث اس معاملے میں دلچسپی کیوں نہیں لے گا جس میں قریباً $100 ملین کا سرکل چلنا ہے؟ مجھے وشواس ہے کہ وہ تمہارے ہیرو عمران کو اس کھیل پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنی کوشش میں سفل بھی ہو چکا ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، تمہیں عمران کو یہاں لانا ہے اور اس کھیل کے لیے تیار کرنا ہے۔ میں نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہوشمند بندہ کسی ایسے تماشے کے لیے تیار ہے۔ عمران بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تم کہو تو میں خود اس بازی کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ قریباً وہی وقت تھا جب میرے سیل فون کی بیل ہونے لگی جس پر عمران کی کال آتی تھی۔ میں نے اسکرین پر نظر ڈالی، یہ عمران ہی تھا۔ میں نے کہا، جاوا صاحب، عمران کی کال ہے، میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، تم شانتی سے بات کرو، ہر اونچ نیچ اسے سمجھا دو، خاص طور سے اپنی شادی شدہ محبوبہ کے بارے میں۔ وہ باہر چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کر کے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے عمران کی توانا آواز ابھری۔ وہ سنجیدہ موڈ میں تھا۔ کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، حال بالکل ٹھیک نہیں۔ وہ جلدی سے بولا، گھبراؤ نہ، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری مدد کے ڈاکٹر رتن اور شہباز احمد کل کسی وقت ایمبولینس لے کر گاؤں میں پہنچ جائیں گے، وہ سب سنبھال لیں گے۔ نہیں عمران، میں نے مدھم آواز میں کہا، اب ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر انہیں کہہ دیا ہے تو فوراً منع کر دو، یہ معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ چونک گیا۔ وہی جس کا اندیشہ تم نے ظاہر کیا تھا۔ جاوا اور اس کے ساتھی اسی علاقے میں موجود تھے اور ہمیں ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے عمران۔ ہمارے میزبانوں میں آشا کور اور گوبندر مارے جا چکے ہیں۔ ہم جاوا کے پاس ہے، پورے گھر میں جاوا کے رائفل بردار دندناتے پھر رہے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ! میں نے کہا، جگت سے بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا، وہ گاؤں میں نہیں ہے، اور بہتر ہے کہ نہ ہی آئے، ورنہ یہ لوگ اسے بھی دھر لیں گے۔ گاؤں میں جاوا کی اتنی دہشت ہے کہ کوئی اونچی آواز میں بولتا بھی نہیں، ہر طرف سناٹا ہے۔ یہ بدبخت اپنی من مرضی کر رہے ہیں۔ سربت تو خیریت سے ہے؟ ہاں، لیکن آئندہ کیا ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اسے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اس کی جان بخشی کے لیے کچھ کڑی شرطیں رکھ رہے ہیں۔ دیکھو تابی، میں اس کتے جاوا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بڑا بےرحم گینگ ہے۔ تم نے کسی طرح کی مزاحمت نہیں کرنی، کوئی رسک نہیں لینا، مجھے پوری تفصیل بتاؤ، یہاں کیا ہوا؟ اگلے 5-10 منٹ میں نے تقریباً عمران کو سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح یوسف کی شکل سے دھوکہ کھا کر ایک مقامی مخبر نے پولیس کو بتا دیا کہ گاؤں میں مفرور اشوکا سنگھ موجود، اور کس طرح پولیس والے کی اطلاع پر جاوا ہم تک آ پہنچا۔ پوری رودات سننے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ آشا کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، عمران کا لب و لہجہ کچھ اور گمبھیر ہو گیا۔ وہ ثروت کے حوالے سے بہت فکر مندی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بولا، تم نے ابھی کچھ شرطوں کی بات کی ہے، کیا کہہ رہا ہے جاوا؟ وہ جوئے کی ایک بہت بڑی بازی کی بات کر رہا ہے عمران۔ اس کے ساتھ یہ بازی بمبئی کے ایک بڑے جوا خانے میں کھیلی جائے گی، جہاں دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے کھلاڑی بھی حصہ لیں گے۔ میں سمجھ گیا، تم سیلف شوٹنگ کی بات کر رہے ہو۔ اس کا ایک مقابلہ بمبئی میں کسی جگہ ہونے والا ہے، بڑی رقمیں داؤ پر لگائی جانے والی ہے، لیکن یہ کھیل نہیں ہے، یہ تو سیدھی سادی قتل و غارت کری ہے یار۔ کھیل تو وہ ہوتا ہے جس میں کھلاڑی اپنی مرضی سے حصہ لیتے ہیں۔ کھیل میں خطرہ اور تھرل ہوتا ہے، لیکن سیدھی موت تو نہیں آتی۔ یہ تو دیوانہ پن ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں لوگ اپنی مرضی سے حصہ لیں گے، ان میں ان کی مجبوریوں کو خریدا جائے گا۔ تمہیں کیسے پتا چلا اس مقابلے کے بارے میں؟ ریان ولیم نے 2 دن پہلے بات کی تھی، وہ بھی اس کو خودکشی پروگرام بتا رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چاہ رہا ہے کوئی اس کی طرف سے اس ایونٹ میں حصہ لے۔ وہ باتوں میں مجھے ٹٹول رہا تھا کہ کیا میں یا میرا کوئی ساتھی اس کھیل میں دلچسپی لے سکتا ہے۔ میں نے کہا، اس کام میں تو دلچسپی وہی لے گا جس کی ٹانگ سے بم بات کر سے کھیلنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، اور یہ ویسے خودکشی کا ارادہ کر چکا ہو۔ جاوا نے یہ بات کس حوالے سے کی ہے؟ کہیں وہ؟ ہاں عمران، اس نے ثروت کی زندگی کی قیمت یہی بتائی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف سے 4-5 یا 5-6 والا کھیل کھیلو۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا، عمران، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ وہ تمہاری جگہ مجھے قبول کر لے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ میرے بس میں کچھ نہیں ہے عمران، کچھ بھی نہیں۔ میں نے تمہیں پورے حالات بھی بتا دیے ہیں، اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے۔ میں لڑنے مرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، تمہیں سچ بتاتا ہوں عمران،
اگر سربت کی زندگی کا خیال نہ ہوتا تو اب تک میں جو کچھ کر سکا ہوتا کر چکا ہوتا۔ یعنی وہ تمہیں اور سربت کو چھوڑنے کے بدلے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے یہ بازی لگاؤں۔ ہاں عمران، بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی تمہاری لک پر بہت بھروسہ کر رہا ہے، لیکن میں تمہاری بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ یہ قسمت آزمائی نہیں، خودکشی ہے۔ چیمبر میں 4 گولیاں رکھ کر 2 دفعہ فائر کرنا یا 5 گولیاں رکھ کر 1 دفعہ، اس مسئلے کا کوئی اور حل نکالنا چاہیے عمران۔ دوسری طرف کئی سیکنڈ تک خاموشی رہی، پھر عمران کی آواز آئی، حل اتنی دور بیٹھ کر نہیں نکل سکتا تابی، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ لیکن عمران، باقی باتیں وہاں پہنچ کر ہوں گی، میں پہلے تم سے فون پر رابطہ ہی کروں گا، تمہیں یہ فون آن رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تم اس وقت ہو کہاں؟ لنگڑی پورا گاؤں میں ہی ہے، گوبندر کے سسرالی کے گھر میں۔ یہ کافی بڑا گھر ہے، سامنے کی طرف برآمدہ ہے۔ میری بات کو بریک لگ گئے، باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پریم چوپڑا کی گرجدار آواز آئی، ہاں بھائی تمہاری بات ختم ہوئی یا نہیں؟ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ لوگ اندر سے ہونے والی گفتگو سنیں گے تاکہ میں کوئی فالتو بات نہ کر سکوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے عمران، ہم پھر بات کریں گے، میرا فون کھلا ہے، اوکے خدا حافظ۔ 10-15 منٹ بعد جاوا اپنے پورے کروفر کے ساتھ پھرا دھمکا۔ وہ واقعی ایک ہیبت ناک شخص، جس کی موجودگی جیسے ارد گرد کی ہر جاندار شے کو سہما دیتی تھی۔ اس کے جسم سے ایک حیوانی سی بو پھوٹتی رہتی تھی۔ میں نے جاوا کو یہی بتایا کہ عمران نیم رضامند ہے، وہ 1-1.5-2 روز میں یہاں پہنچ رہا ہے، وہ فون پر بات کرے گا، براہ راست ملاقات سے پہلے 1-2 یقین دہانیاں چاہیے ہوں گی۔ جاوا بولا، بچے ایک بار کہہ دیا ہے نا کہ زبان سے بڑی یقین دہانی پورے مہاراشٹر اور پورے انڈیا میں کوئی نہیں۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جاوا صاحب، سربت اور یوسف کو کب چھوڑو گے؟ نہیں بچہ جی، ابھی تو اس چھوکری کو نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ تو کھیل پورا ہونے کے بعد ہی چھوٹے گی۔ اس لونڈے یوسف کی بات پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی زبردست قسم کا لفڑا ہے۔ سردار اتار کی دم پر بڑے زور کا پاؤں آئے گا، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اس کے ساتھ اپنا 10 سال کا یارانہ بھاڑ میں چلا جائے گا۔ جاوا صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یوسف خود کو خدا نخواستہ شوکا سنگھ کی جگہ مرنا پڑے گا؟ خدا نخواستہ کہہ لو یا بھگوان نہ کرے کہہ لو، لیکن بات تو کچھ ایسی ہی ہے بچے۔ تو پھر یہ ڈیل نہیں ہو سکے گی۔ تم ہماری جان چاہتے ہو تو لے لو، بلکہ ابھی مار دو ہم سب کو، میں نے رو ختمی لہجے میں کہا۔ میرے لہجے نے جاوا کو ذرا چونکایا، اس نے جگر پاش نظروں سے مجھے گھورا۔ جاوا کی دی ہوئی موت اتنی آسان نہیں ہوتی بچہ جی، اس کی تمنا نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ بہرحال میں اس بارے میں سردار اتار سے بات کر کے دیکھوں گا، وچن کوئی نہیں دیتا اور نہ ہی دے سکتا ہوں۔ ہاں اگر تم چاہو تو تمہیں بھی رہا کرنے کو تیار ہوں، کہو تو تمہیں پاکستان بھی پارسل کیا جا سکتا ہے تاکہ تم ہیرو کو جلد از جلد یہاں بھیج سکو۔ تمہارے علاوہ اس چھوکری رجنی کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ بتاؤ پروگرام ہے رہا ہونے کا یا نہیں؟ نہیں، میں سربت اور یوسف کو یہاں نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ اوے بلونگڑے، یوسف کا تو بس یوں ہی نام لے رہا ہے، تیرا اصل مسئلہ تو وہ چھوکری سربت ہے۔ مجھے پتا ہندی فلموں والا کلاسیکل عاشق ہے تو۔ وہ مکیش کا گانا کیا تھا جس کی دھن اپنے چاچا جے کشن نے بنائی ہے، جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں۔ میرے چندہ، تو بھی اس چھوکری کے سوا کہیں نہیں جائے گا، اس کے ساتھ ہی مرے گا، اس کے ساتھ ہی قبر میں لیٹنا پسند فرمائے گا۔ میں تاڑ گیا ہوں تیری آنکھوں میں۔ چھوٹا موٹا ڈپلوما نہیں ہے میرے پاس، پوری PhD کی ہوئی ہے تو نے عاشقی میں۔ جو بھی آپ سمجھ لو، میں نے اپنی لہجے میں کہا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم چھوڑ سکتے ہو ان دونوں کو تو چھوڑ دو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں رجنی کے بارے میں میری آفر اب بھی برقرار ہے۔ میں نے ذرا توقف کے بعد کہا، کب چھوڑو گے اسے؟ کہو تبھی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہو کہ جہاں من چاہے چلی جائے اور ہمارے خلاف پروپگنڈا شروع کر دے۔ وہ اس گاؤں میں جس گھر میں چاہے جا سکتی ہے، تمہیں اس کی طرف سے ضمانت دینا ہوگی کہ وہ گاؤں سے باہر نہیں جائے گی اور نہ اپنی زبان کھولے گی۔ اس روز سپہر کے بعد جاوا نے وعدے کے مطابق رجنی کو چھوڑ دیا۔ وہ اس خطرناک چہر دیواری سے نکل کر گاؤں میں ایک اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ میں نے بڑے پرزور طریقے سے اس کے ماموں کو زبان بندی کی ہدایت کر دی۔ آشا کور کی ہلاکت کا تو رجنی کو علم ہو چکا تھا، میرے گوبندر کی ہلاکت کے بارے میں سے کچھ نہیں بتایا۔ اسی رات جاوا گروپ کے افراد نے آشا کور، گوبندر اور مخبر ہیل سنگھ کی لاشیں ایک بند گاڑی میں ڈالی اور کسی نامعلوم جگہ غدر بود کر دی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کام میں مقامی تھانے دار بھی جاوا کے کرندوں کی مدد کی۔ میرا اندازہ بعد میں غلط ثابت ہوا۔ 3 جیتے جاگتے انسانوں کو مار کر ان کا مدعا غائب کر دینا جاوا کے لیے ایسا ہی تھا جیسے 3 مکھیوں کو مار دینا۔ اس رات جاوا نے مجھے فون کی ایک نئی سم بھی دی تاکہ میں عمران سے رابطہ بحال رکھ سکوں۔ شام کو ایک اور اہم شخصیت کی آمد اس 4 دیواری میں ہوئی۔ یہ اونچے زردار شملے والا سردار اتار سنگھ تھا، لیکن آج اس کے شملے میں پہلے جیسا تناؤ اور لہراؤ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وجہ یقیناً سردار اتار کی بیٹی ہی تھی۔ سردار اتار سنگھ ترشولہ کے علاقے کا سب سے باعزت شخص تھا اور اپنی ہی بیٹی کے ہاتھوں بری طرح رسوا ہوا تھا۔ اس کی چودریانہ اکڑ اور اس کے بیجا گھمنڈنے سے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ جاوا اور سردار اتار سنگھ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، اس کا کوئی کی فقرہ میرے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ نہار برادری کے لوگوں نے ایک بار پھر سردار اتار کی بیٹی کو پاکستان پہنچا دیا ہے اور اب وہ ننکانہ صاحب میں ہے۔
سردار اوتار سنگھ جلے پاؤں کی بلی بنا ہوا تھا، اس کی بے قراری اور عروج پر تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں ہار چکا ہے۔ مجھے وہ خوبصورت لیکن بیمار باپو یاد آ گیا جس نے بستر مرگ پر ہوتے ہوئے اپنی پوتی کی مدد کی تھی۔ اس نے اپنی پوتی کا یہ حق مانا تھا کہ وہ اپنی زندگی اپنی پسند کے مطابق گزارنے کے لیے آزاد ہے۔ وہ چلا گیا تھا لیکن جاتے جاتے اپنی پوتری کے راستے سیدھے کر گیا۔ جاوا نے شاید سردار اوتار سنگھ کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ دھپکی آواز آئی، پھر جاوا بولا، اب چھوڑ دے اتارے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہ بڑے والا پیگ پی اور دوسری باتوں کے بارے میں سوچ۔ اس کے ساتھ ہی بوتل و گلاس وغیرہ کی کھنک سنائی دی۔ جاوا سردار اوتار کا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سردار اوتار کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، جاوا صاحب، میرا تو من کہتا ہے کہ شراب کا تالاب ہو، اس میں چھال مار دو، اس میں ڈبکی لگا کر نیچے چلا گیا، نہ کسی کو شکل دکھاؤں نہ کوئی آواز سنوں۔ تو چل میرے ساتھ بمبئی، وہاں انتظام بھی کر دیں گے، ساتھ 3-4 فلمی پریاں بھی ہوں گے، تیرے ساتھ تالاب میں اتاریں گے، اور شراب بھی اصلی فرانسیسی ہوگی، سیدھی سورگ پہنچا دے گی تجھے۔ جاوا صاحب، سورگ نہ ہوگا لیکن نرک تو نہ ہو، لگتا ہے کہ پورا شریر آگ میں جل رہا ہے۔ تو آگ پر یہ پانی ڈالنا یار، کہتا تو تیرے لیے کوئی چھن چھن کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ جاوا کا اشارہ یقیناً اس بہاری رقاصہ کی طرف تھا جو کل شاربا بائی کے ساتھ یہاں آئی تھی اور رات کو چودھری انور کے پاس رہی تھی۔ میں اسی کمرے میں تھا جہاں آج صبح جاوا سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ سربت اسی سلاخدار والے کمرے میں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جاوا اپنی گارنٹی پر پورا عمل کرے گا، وہ سربت بالکل خیریت سے رہے گی، کم از کم اس وقت تک جب تک جاوا کی ہدایت پر چلتے رہیں گے۔ جب سے شاربا بائی نے سربت کے سامنے یوسف کے پول کھولے تھے وہ عجیب کیفیت میں تھی، بالکل گمسم تھی، آنکھوں کے کنارے گہرے سرخ تھے لیکن آنسو جیسے روٹھے ہوئے تھے۔ سربت سے زیادہ فکر مجھے یوسف کی طرف سے تھی۔ یوسف اسی چار دیواری میں موجود تھا، تاہم کل رات سے میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ اب سردار اوتار سنگھ بھی یہاں آن موجود ہوا تھا۔ سردار اوتار سنگھ یقیناً یوسف کے لیے آیا تھا۔ یوسف سرداروں کے لیے بہت اہم تھا، وہ اس کی بھیڑ چڑھانا چاہتے تھے۔ یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے مفرور بیٹی کی زندگی آسان کرنے کے لیے یوسف کی جان لینا چاہ رہے تھے۔ ان کا ایک طریقہ ناکام ہو گیا تھا لیکن وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے تھے۔ یہ بڑے تناؤ والی صورتحال تھی۔ میں نے جاوا کو صاف بتا دیا تھا کہ وہ جو بھی ڈیل کرنا چاہے اس میں یوسف کی جاں بخشی پہلی شرط ہوگی۔ جو آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھی ان سے پتا چلتا تھا کہ سردار اوتار بلا نوشی کر رہا ہے۔ جب وہ بالکل ٹن ہو گیا تو اس نے نہال برادری کے لوگوں کے لیے گالیاں بکنا شروع کر دی۔ وہ ان کی ماؤں بہنوں سے ناجائز شرمناک رشتے جوڑ رہا تھا اور پھر رشتے جوڑتے جوڑتے ہی وہ شاید سو گیا۔ میں نے ایک کرندے کے ہاتھ جاوا کو پیغام بھیجا کہ میں سربت کے لیے فکر مند ہوں، وہ اسے میرے پاس پہنچا دے۔ چند دن بعد پریم چوپڑا اس کا جواب لے کر آیا۔ اس نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چھوکری اپنے اصلی پتی کے پاس بالکل خیریت سے ہے، ایک نو فرسٹ کلاس، بڑی تم اپنا مغز پلپلا مت کرو۔ پریم چوپڑا نے جھوٹ بولا تھا، سربت بالکل خیریت سے تھی لیکن یوسف کے کمرے میں نہیں تھی۔ اس کا ثبوت ہمیں بعد میں ملا اور یہ خاصا حیران کن ثبوت تھا۔ ابھی صبح کو اجالا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا کہ شور سے میں جاگ اٹھا۔ بھاگو دوڑوں کی صدائیں آئیں، پھر ایک فائر ہوا۔ پریم چوپڑا نے کسی کو للکارا، تب ایک دوسرے کرندے نے سورج کی آواز سنائی دی، ادھر سے نکلا ہے، دور نہیں گیا ہوگا۔ تب اوپر تلے 2 مزید فائر ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ یہ جیپ بڑی تیزی سے کسی کے پیچھے گئی۔ پورے گھر میں ہلچل مچ گئی، سب جاگ گئے تھے۔ ان میں جاوا اور سردار اوتار سنگھ بھی تھے۔ پھر جاوا کے گرجنے برسنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے کسی کرندے کو زوردار تھپڑ رسید کی اور گندی گالیاں دی۔ کرندے نے لرزا آواز میں کہا، بھیا صاحب بس 1 منٹ کے لیے اندر آیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ چودھری انور صاحب آوازیں دے رہے تھے، بس اتنی دیر میں وہ نکل گیا۔ جاوا نے کرندے کو ایک اور تھپڑ رسید کی۔ 1 منٹ کم ہوتا ہے کتے کے بچے، وہ دھاڑا۔ 1 منٹ میں انڈیا کے اندر 3 درجن لوگوں کی ہتیا ہوتی ہے، 4-500 کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، پھر تیرے جیسے بہت سے آرام خور ملازموں کو ان کے مالک زندہ جلا دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آج تیرے اوپر بھی پٹرول پھینکنا پڑے گا۔ کرندہ دہشت زدہ آواز میں فریادیں کرنے لگا۔ 2-3 منٹ بعد مجھ پر انکشاف ہو کہ یوسف کس طرح یہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ حیرتناک انکشاف تھا۔ گووندر کی موت کے بعد سے یوسف کی کھکی بدی ہوئی تھی۔ وہ بالکل سختہ زدہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کوشش کرے گا۔ اب تک 2 افراد اس جگہ سے بھاگے تھے اور دونوں پکڑے گئے تھے، یعنی سربت اور رجنی۔ اب یوسف کا پتہ نہیں کیا انجام ہونا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ بچ نکلے گا۔ یہاں بھی کوئی جاوا کے مطلوب شخص کو پناہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پولیس بھی نہیں۔ سردار اوتار سنگھ سب سے زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ جاوا کے کرندوں کے ساتھ ساتھ اسے اپنے 3-4 بندے بھی یوسف کے پیچھے لگا دیے تھے۔ یوسف کے بھاگنے کی تفصیل مجھے کچھ دیر بعد پریم چوپڑا سے ہی معلوم ہوئی۔ اب کے 9:30 بجنے والے تھے۔ پریم چوپڑا ابھی تک جیپ پر کہیں سے واپس آیا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ گھر سے ہٹا ہوا تھا۔ اس کی چڑھی ہوئی تیرے دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ وہ ناکام لوٹا ہے۔ میرے پوچھنے میں پہلے اس نے تو ناک منہ چڑھائی، پھر بتایا کہ وہ لیٹرین کی طرف نکلا ہے، سورے دعائی دے رہا تھا، کسی زور کی لگی ہے۔ نریندرا اسے لیٹرین کی طرف لے گیا۔ نریندر تو باہر کھڑا رہا ہوگا، میں نے تفصیل چاہی۔
وہ ذرا دیر کے لیے اندر گیا تھا، چودھری آوازیں دے رہا تھا۔ اسی دوران اس نے کتے نے دیوار پھاندی اور باہر گلی میں کود گیا، لیکن جائے گا کہاں؟ چوہے کے مافک پکڑیں گے اور دم کی طرف سے کھینچتے ہوئے واپس لے آئیں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یوسف ایسی جرات کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی موت کا حد سے بڑا ہونا بھی خوف اور انسان کو کچھ گزرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آگ سے ڈر کر لوگ بلند عمارتوں سے کود جاتے ہیں، اونچی سپاٹ دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں۔ یوسف بھی شاید اسی طرح نریندر کی عقابی نظروں سے بچ نکلا تھا۔ یہ نریندر کوئی عام کارندہ نہیں تھا۔ پریم چوپڑا کے بعد جو تین بندے زیادہ اہم تھے، یہ ان میں سے ایک تھا۔ سلاخدار والی کھڑکی کے کمرے میں گوبندر سنگھ کو اسی نے گولی سے اڑایا تھا۔ اس سے پہلے پرسوں رات مخبر ہوئر کو قتل کرنے کے لیے بھی جاوا نے اسی نریندر کے حوالے کیا تھا۔ میں دل میں دعاگو ہو گیا کہ یوسف اس خونی گھیرے سے کس طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ سارا دن عجیب سی کشمکش میں گزرا۔ موبائل فون میری مٹھی میں تھا اور میں مسلسل عمران کی کال کا انتظار کر رہا تھا، لیکن کال ابھی تک نہیں آئی تھی۔ شام کے کچھ ہی دیر بعد پریم چوپڑا چلایا اور میرے پاس آیا۔ اس کے عقب میں 2 خوخار صورتوں والے رائفل بردار موجود تھے۔ ان لوگوں کی صورتیں ہی بتا رہی تھی کہ درجنوں کے حساب سے قتل کر چکے ہیں۔ وہ جب دروازہ کھولتے تو انگلیوں کی ٹریگر پر ہوتی تھی اور وہ بڑی مہارت سے میرے اور اپنے درمیان ایک خاص فاصلہ برقرار رکھتے تھے۔ پریم چوپڑا بھی یقیناً اس طرح کی نقل و حرکت کا ماہر تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے اور رائفل برداروں کے درمیان نہیں آیا تھا۔ پریم چوپڑا نے دروازہ کھلوایا اور چڑی ہوئی تیوریوں سے بولا، چلو تمہاری سہیلی یاد کر رہی ہے تمہیں، بیچاری کی بھوک مری ہوئی تمہارے بغیر۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ سرورت کی طرف ہے۔ یقیناً یوسف کے جانے کے بعد اکیلی خوف کھا رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے گن پوائنٹ پر اسی کمرے میں لے جہاں سلاخدار کھڑکی کا منظر حوالات کی جھلک دکھاتا تھا۔ اسی حوالات میں گوبندر کا شفاقانہ قتل ہوا تھا۔ میں نے دیکھا سرور سکڑی سمٹی گوشے میں بیٹھی تھی۔ اسے اپنی چادر مضبوطی سے اپنے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی، جیسے اس کا آخری سہارا ہو۔ ان شرابیوں صفاق بدماشوں کے نرغے میں وہ اس نازک آبگینے کی طرح تھی جو پتھروں کی بارش میں رکھا ہو۔ آشا کور کی جان تو مر کر یہاں سے چھوٹ گئی تھی۔ رجنی کو انہوں نے ویسے ہی آزاد کر دیا تھا۔ اب صرف سروت ہی یہاں موجود تھی۔ میں کمرے میں گیا تو چوپڑا نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں سرگوشی کی، بتی نہیں بجھے گی، ہاں پہرے دار کی نظر بجا کر چوما چاٹی کر سکتے ہو۔ میں نے بمشکل ضبط کیا۔ سروت 24 گھنٹے میں ہی کئی دنوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ اس کے رخساروں پر زردی کھنڈی تھی، ہونٹوں کی پنکھڑیاں جیسے مرجھا کر اپنا رنگ تبدیل کر چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کیوں ہے۔ شاربا بائی نے اس کے سامنے جو کوئی یوسف کے بارے میں بولا تھا، اس نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ یوسف کی پچھلی غلطیاں معاف کر کے اس کے ساتھ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہی تھی، مگر یہاں اس کو پتا چلا کہ وہ فاقہ پتلا تو نئی غلطیوں کا آغاز کر چکا ہے۔ میں سرور سے دل جوئی کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے دھیمی آواز میں اس سے پوچھا، ابھی تک یوسف میں لوگوں کے ہاتھ نہیں آئی؟ اچھا شگون ہے۔ وہ خاموش رہی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو میں نے پوچھا کہ اس نے تمہیں تھوڑا بہت اشارہ دیا تھا کہ یہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ بالکل سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ تمہارے ساتھ اسی کمرے میں تھا، تمہیں کچھ تو اندازہ نہیں ہوا؟ وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ سرورت نے مدھم آواز میں انکشاف کیا۔ کیا مطلب؟ پریم چوپڑا وغیرہ تو بتا رہے تھے کہ وہ کل رات تمہارے ساتھ ہی تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں ساتھ والے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ میں رات کو یہاں اکیلی ہی رہی ہوں۔ پھر انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے اور بھی کئی جھوٹ بولے ہیں تابش، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں یہ۔ میں سمجھا نہیں سرورت۔ سرورت نے ایک نظر کھڑکی سے باہر کھڑے پہرےداروں پر ڈالے، پھر سرگوشی کے انداز میں بولی، یوسف خود یہاں سے نہیں نکلے تابش، ان لوگوں نے انہیں نکالا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کل رات ساتھ والے کمرے میں تھے۔ 11-12 بجے کے قریب وہ چوڑی ناک والا کمرے میں آیا جسے چوپڑا کہتے ہیں۔ اس نے یوسف سے کچھ باتیں کی تھی، 2-4 باتیں میرے کانوں میں ہی پڑی۔ چوپڑا یوسف کو یہاں سے نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے یوسف سے کہا کہ وہ تیار رہے، 3-4 گھنٹے میں سے یہاں سے نکال لیا جائے گا۔ یوسف نے جواب میں کیا کہا؟ وہ تیار ہو گئے تھے۔ وہ پسمردگی سے بولی، تو پھر یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اچانک میرے ذہن میں پھلجڑی سی چھوٹی بات کچھ میری سمجھ میں آنے لگی۔ جاوا سردار اتار سنگھ میں یارانہ تھا۔ سردار اتار کو ہر صورت میں یوسف درکار تھا، جبکہ میں نے جاوا کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اگر یوسف کو نہیں چھوڑا جائے گا تو پھر کوئی ڈیل بھی نہیں ہوگی۔ یہ لگتا تھا کہ یار جاوا نے اس مسئلے کا ایک درمیانی راستہ نکالا ہے۔ اس نے ظاہر یہ کیا کہ یوسف بھاگ نکلا ہے، جو حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ سرورت نے پوچھا۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو سوچ رہا تھا۔ یوسف کے حوالے سے ایک اچھی صورتحال تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ سرورت کو اس کی کوئی خاص خوشی نہیں ہے۔ شاید اس بات کا دکھ ہوا تھا کہ یوسف نے رہائی کے موقع پر اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہم رائفلوں کی چھاؤں میں تھے، درجنوں نگاہیں ہمیں ہم وقت گھورتی رہتی تھی۔ یہ لگ رہا تھا کہ سردار اتار سنگھ کے ساتھ جو ڈرامہ ہوا اس کے علم جاباز جاوا اور اس کے 1-2 قریبی ساتھیوں کو ہی ہے۔ سردار اتار کا غم اور بڑھ گیا تھا، لہٰذا غم غلط کرنے کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ سارا دن پیتا رہا اور کبھی کبھی بڑھکیں بھی لگاتا رہا۔ این ممکن تھا کہ بیچاری بھاری رقاصہ بھی اس کے غم کی زد میں آئی ہو۔ بیٹی کے فرار کے بعد یہ دوسری آفت تھی جو اتار پر آئی تھی۔
رات کا کھانا ہمیں کمرے میں ہی پہنچا دیا گیا۔ میرے اصرار پر سرورت نے آج چند حوالے لیے۔ اس نے میرے لیے بھی پلیٹ میں کھانا نکالا اور میرے سر پر آوے چوٹ کا حال بھی دریافت کیا۔ وہ یوسف کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی، نہ ہی اس نے یوسف کے متعلق شاربہ بائی کے انکشاف پر کوئی تبصرہ کیا تھا۔ رات تاریک و نیم سرد تھی۔ نہ جانے کیوں ابھی تک عمران نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ شاید اسے انڈیا پہنچنے میں ذرا تاخیر ہوئی تھی۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست نکلا۔ جب وہ اپنی لگژری جیپ پر اپنی حفاظتی دستے کے ساتھ کہیں ہوا تھا، سردار اتار سنگھ بھی اس کے ساتھ تھا، تاہم چودھری انور اور چوپڑا وغیرہ یہیں تھے۔ ہمارے ارد گرد رائفلوں کی گردش تھی۔ کمرے میں رنگین پایوں والی ایک بس ایک چارپائی تھی۔ میں نے سرورت سے کہا کہ وہ چارپائی پر لیٹ جائے، لیکن وہ کسی صورت آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی میں تکلف کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں تو سوتا ہی نیچے ہوں، تو پھر میں بھی نیچے لیٹ جاؤں گی۔ اس نے ایک چل بڑی چٹائی کھول لی، اسے کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا۔ چٹائی لمبائی میں 10 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ سرورت نے اس کے ایک سرے پر اپنا دوپٹہ اور دوسرے پر میرا تکیہ رکھ دیا۔ رنگین پایوں والی چارپائی خالی پڑی رہی۔ چوپڑا کہہ رہا تھا کہ کمرے میں بتی حسب معمول جلتی رہے گی، لیکن پھر لائٹ چلی گئی۔ گھر میں 3-4 لالٹنیں روشن ہو گئی۔ ایک لالٹن کی مدھم روشنی اخلاقدار کھڑکی کے راستے ہمارے کمرے میں بھی آتی رہی۔ ہم اپنی اپنی جگہ خاموش لیٹے رہے۔ مختصر فاصلے کبھی کبھی کتنے طویل ہوتے ہیں۔ ہم سیدھے لیٹے تھے، پتھریلے مجسموں کی طرح ساکت، بے روح اور بے تعلق۔ کچھ دیر بعد سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ سرورت نے کروٹ بدلی ہے، اپنا رخ میری طرف کیا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ نے مجھے اب تک اس کام کے بارے میں نہیں بتایا جو یہ لوگ آپ سے اور آپ کے دوست سے لینا چاہ رہے ہیں۔ سرورت تم پہلے ہی بہت پریشان ہو، ان سوالوں میں خود کو نہ الجھاؤ، یہ ہمارا کام ہے، ہم کر لیں گے، لیکن یہ جاننا تو میرا حق ہے نا، آپ ہمارے لیے کتنی بڑی قربانی دینا چاہ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہوا تو میں فرا اور عاطف کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا سرورت، ہم اس معاملے کو اچھی طرح ہینڈل کر لیں گے، ہمیں اس طرح کا تجربہ ہے۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، تابش آپ پہلے ہی بہت قانون شکنی کر چکے ہیں، کیا اب اور کریں گے؟ خود کو اور سزا کی دلدل میں گھسائیں گے؟ یہ تو مقدر ہے سرورت، اور مقدر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ لیکن یہ بھی تو کہتا ہے کہ مقدر ہمیں خود بناتے ہیں۔ اب تو جو بننا تھا بن چکا ہے سرورت، اب اس کو اور کیا بگڑے گا؟ میرا بھی جو بننا تھا بن چکا ہے تابش، اب میں وہ پہلے والی سرورت نہیں بن سکتی۔ آپ نے میرے لیے خود کانٹوں میں نہ گھسیٹے، ایسی بات کیوں کرتی ہو؟ تمہارے سامنے ایک زندگی پڑی ہے، ایک صاف ستھری خوبصورت گھریلو زندگی۔ نہیں تابش پلیز، آپ میرے لیے خود کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ میں نے کل آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ پلیز مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ میں دب کر مر جاؤں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے سب سنا ہے۔ یہ بدماش جس کو آپ جاوا کہتے ہیں آپ کو چھوڑ رہا تھا، یہاں سے جانے کی اجازت دے رہا تھا، لیکن آپ نے میرا نام لیا اور کہا کہ آپ مجھے یہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کو آزادی مل رہی تو آپ نے کیوں نہ لی؟ کیا پتا کہ باہر نکل کر آپ ہمارے لیے کچھ بہتر کر سکتے۔ بہتر کام کسی سے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے سرورت، کیا پتا یوسف کو باہر جانے سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا لیکن بولی کچھ نہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یوسف کا یوں خاموشی کے ساتھ چلے جانے سے اسے رنج ہوا ہے۔ وہ یوسف کے جانے کا موازنہ میرے نہ جانے سے کر رہی تھی۔ اس موازنے سے اسے یوسف کو رویہ زیادہ بری طرح کھٹک رہا تھا۔ میں نے کہا سرورت ہو سکتا ہے کہ یوسف نے پیشکش کچھ سوچ کر ہی قبول کی ہو۔ وہ سمجھ گیا ہو کہ یہ لوگ اسے ابھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ یہاں رہ کر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس نے باہر جا کر کوشش کرنے کا سوچا ہوگا۔ میں جانتی ہوں تابش آپ مجھ سے باتیں چھپاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ یوسف کی باتوں پر بھی پردہ ڈالتے ہیں۔ جب لاہور میں یوسف ہسپتال پہنچے تو آپ بھی وہاں کیسے پہنچ گئے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں تھا، آپ شاید پہلے سے یوسف کے آس پاس تھے۔ اگر ایسا تھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یوسف کی مصروفیات کیا ہے۔ یوسف کی چیریٹی شو والا جھوٹ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور پھر بھی آپ نے مجھ سے کچھ نہیں بتایا۔ سرورت میں نے کہا ہے نا، تم خود کو ان سوالوں میں جتنا الجھاؤ گے اتنا ہی پریشان ہوگی۔ تم پہلے ہی کچھ کم پریشان نہیں ہو، یہاں آئینہ نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں صورت دیکھنے کا مشورہ دیتا۔ چہرہ ہلدی ہو گیا ہے۔ تم تو مجھے توانائی دیتی ہو سرورت، مجھ سے آگے بڑھنے کی ہمت ملتی ہے۔ اگر تمہارا یہ حال ہوگا تو میں کیا کر سکوں گا؟ آخری 2-3 جملے میں نے بے ساختہ ہی کہہ ڈالے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے تم میرے لیے کیا ہو سرورت؟ ہاں میں سچ کہتا ہوں، میں تم سے توانائی پکڑتا ہوں، زندگی کی مصیبتیں جھیلنے کا حوصلہ پاتا ہوں۔ تم ہر قدم پر میرے لیے ہمت اور ترنگ کا سرچشمہ ہو سرورت۔ اگر سرچشمے سوکھ جائے تو بڑے بڑے دریا ریت کے ڈھیر بن جاتے ہیں، زندگیاں بنجر ہو جاتی ہیں۔ میری آواز بھر آ گئی۔ میں اسے آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، جذبات کے ریلے میں کچھ مزید بہہ جانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ بھانڈر اسٹیٹ میں میں نے کیسے کیسے اسے یاد کیا، کیسے کیسے تڑپا ہوں اس کے لیے۔ لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ عشق کی آبرو خاموشی میں تھی، برداشت میں اور تسلیم و رضا میں تھی۔ عشق ازل سے خوددار رہا ہے، ہاتھ پھیلا کر صلہ نہیں مانگتا، چپ رہ کر دل میں اترتا ہے، سب کچھ پا جاتا ہے یا سب کچھ کھو جاتا ہے۔
دونوں صورتوں میں کامران ٹھہرتا ہے۔ میں نے 5 برس پہلے سربت کو بہت قریب آنے کے بعد بہت کھویا تھا۔ آج وہ پھر میرے آس پاس تھی، شادی شدہ ہو کر بھی شادی شدہ نہیں تھی۔ اس کی اور میری زندگی کے راستے پھر سے ایک ہو سکتے تھے، لیکن اس نے یکجائی کی اپنی محبت کے لفظوں اور خواہشوں کے داغ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ میری محبت نے مجھے اندر سے بڑا سیر چشم کر دیا تھا۔ میں اپنے دل کو ٹٹولتا تھا تو لگتا تھا کہ میرے اندر سربت کو پھر سے کھونے کا حوصلہ بھی موجود ہے۔ وہ خاموش لیٹی تھی، مجھے لگا کہ پھر یوسف کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ میں نے کہا سربت پریشان نہیں ہونا، یوسف جہاں بھی ہوگا جاوا کی حفاظت پہ ہوگا۔ میں صبح جاوا سے اس کے متعلق ساری تفصیل معلوم کر لوں گا۔ وہ مجھ سے ملے بغیر کیوں چلے گئے؟ میں ان کی بیوی ہوں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہوا ہے۔ سربت کئی سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں، وقت کے پاس ہوتا ہے۔ ہم خود کو خامخواہ سوچ سوچ کر ہلکان کرتے ہیں۔ بہرحال اتنا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ محفوظ ہو سکتا ہے کہ اسے پاکستان ہی پہنچا دیا گیا ہو۔ مجھے نصرت کی بہت فکر ہے تابش۔ وہ پہلے ہی اتنی بیمار ہے کہ کیا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری بات ہو سکے؟ میں اس بارے میں بھی کوشش کروں گا سربت، مجھے امید ہے کہ جاوا ہماری باتیں مانے گا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ جی، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ اس کے اس جی نے مجھے گئے وقتوں کی یاد دلا دی، جب ہر چیز پربہار تھی، ساری خوبصورتیاں جوان تھی۔ میں جب اسے سربت کہہ کر بلاتا، وہ اتنے پیار سے جی کہتی تھی کہ اس سے آگے ساری بات ہی بھول جاتا تھا۔ میں اسے کہا کرتا تھا تم جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو، عام باتوں کے جواب میں ہاں کہتی ہو، لیکن جب تم تار جاتی ہو کہ میں کوئی فرمائش کروں گا تو جی کہہ دیتی ہو۔ میری یادداشت کا فیوز اڑ جاتا ہے۔ وہ ہنس کر سرخ ہو جاتی تھی۔ میں یادوں کی کھڑکی میں جھانکتا رہا۔ وہ اسی طرح میری طرف کروٹ بدلے بدلے سو گئی۔ دل نشین آنکھوں پر پلکوں کی چلن تھی۔ اغیار کے نرغے میں، رائفلوں کی چھاؤں میں اگر وہ یوں سو رہی تھی تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ مجھ پر اس کے بے پناہ بھروسے کا خاموش اظہار تھا۔ میں نے خود اصرار کر کے مجھے یہاں اس کمرے میں بلوایا تھا، اور جب میں آ گیا تھا تو اپنے ارد گرد کے سارے حالات سے لاتعلق ہو کر دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئی تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں میں اس کا مری چہرہ دیکھتا رہا۔ دل چاہا کہ اس کو سینے میں چھپا لوں، دنیا جہان کی رکاوٹوں اور آفتوں کو چیر کر نکلوں اور کسی ایسے بے آباد جزیرے میں جا بسوں جہاں میرے اور اس کے سوا کوئی نہ ہو۔ صبح 9 بجے کے قریب جاوا سے پھر میری ملاقات ہوئی۔ جب بھی مجھے جاوا سے ملاقات کے لیے جانا تھا، میرے ہاتھ اقم ہینڈ کف سے جگڑ دیے جاتے تھے۔ یہ ملاقات اسی کمرے میں ہوئی جہاں اس سے پہلے ہوئی تھی۔ یہاں بڑے پلنگ پر جاوا پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ الکحل کی بو، سگریٹ کا دھواں اور خود جاوا کی حیوانی بو باز سب کچھ یہاں موجود تھا۔ معلوم ہو کہ سردار اوتار سنگھ آج سبیرے یہاں سے چلا گیا ہے۔ چودھری انور گنجا بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ جاوا نے مجھ سے تنہائی میں بات چیت کی۔ اس بات چیت سے پہلے اس نے اپنے دونوں سیل فون بند کر کے اور کھڑکی کو بھی بند کرایا۔ ہاں میرے بچے، بات ہوئی ہیرو سے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، لیکن امید ہے کہ آج ضرور ہو جائے گی۔ دیر نہ کرو، یہاں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ سردار اوتار سنگھ بہت بے قرار ہے۔ وہ اس لونڈے یوسف کو صورت میں یہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا۔ اور یوسف کہاں ہے؟ جاوا نے ایک گہری سانس لی، قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لیے میں ناٹک رچانا پڑا ہے، اس کے فرار کا ناٹک۔ بہرحال وہ ہمارے پاس ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ اس وقت فرید کوٹ کے ایک گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوگا کوئی ڈرامہ براما۔ ساس بھی تو خانہ خراب کا بھی بہو تھی، لیکن بچہ جی، یہ بات تمہارے گلے کے نیچے رہنی چاہیے۔ گلے سے اوپر آئے تو گلا نہیں رہے گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گردن کاٹنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات کو میں نے جو اندازہ لگایا تھا بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ جاوا نے اپنے مطلب کے لیے سردار اوتار سنگھ کو یادگار دھوکہ دیا تھا۔ یقیناً جاوا ان لوگوں میں سے تھا جو آگے بڑھنے اور اوپر جانے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لاشوں کے زینے بنا سکتے ہیں۔ وہ بولا میرے بارے میں کسی وہم کا شکار نہ ہونا، میں جو کچھ بھی زبان کا پکا ہوں۔ میں جو وچن تمہیں دے رہا ہوں پورے کروں گا۔ تمہارا ہیرو کھیل پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ چھوکری رجنی اور یوسف کو کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوں گے، اور کھیل کے بعد تم تینوں بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ کیسی آزادی ہے جاوا صاحب؟ جسے تم کھیل کہہ رہے ہو وہ موت ہے۔ تم میرے دوست کو مارنے کی بات کر رہے ہو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہماری آزادی کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے میرے بچے۔ اپنی جان من کو حاصل کرنا چاہتے تو اپنے دوست کے لیے کچھ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ اس کو آپ کچھ خطرہ کہہ رہے ہیں تو سراسر خودکشی ہے۔ وہ شفاق انداز میں مسکرایا۔ خودکشیاں ناکام بھی تو ہو جاتی ہیں، لیکن جس کو ہم قتل کرتے ہیں اسے واقعی قتل ہونا پڑتا ہے۔ وہ کچھ دیر تک مجھے گھورتا اور سگریٹ کا دھواں چھوڑتا رہا، پھر گمبھیر انداز میں بولا، سنا ہے تمہیں درد نہیں ہوتا؟ سلطان چٹا کہہ رہا تھا کہ تم درد سے بچتے نہیں بلکہ درد کے پیچھے بھاگتے ہو، ایسے کام ڈھونڈتے ہو جن میں تمہیں شریر کا دکھ سہنا پڑے۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولا، جواب دو، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ میں خود سے کچھ نہیں کرتا، بس میرا مزاج ہی ایسا ہو چکا ہے۔
تمہارے جیسے مزاج والے کی ہمارے پاس بڑی ڈیمانڈ ہے. یہ کھیل والا معاملہ نبٹ جائے پھر تمہارے ایک اچھا سا کام ڈھونڈوں گا بمبئی میں. کیا یہ بھی کوئی دھمکی ہے؟ نہیں میرے سونو، وہ میرے چندے، یہ تو تمہاری اپنی اکشا کی بات ہوگی. اگر تم چاہو تو مان لینا، ورنہ تمہارا اپنا راستہ ہماری اپنی پگڈنڈی. ویسے واقعی کیا تمہیں درد جھیلنے میں شانتی ملتی ہے؟ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں. اچانک اس نے جلتا ہوا سگریٹ میرے سینے پر عین بائی جانب چھاتی کے اوپر تھوپ دیا. قمیص اور بنیان فوراً جل گئی، پھر گوشت جلا، سگریٹ بجھ گیا. درد کی ایک ناقابل لہر بیان میرے پورے جسم میں پھیل گئی. میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، بس خود کو تھوڑا سا پیچھے ہی ہٹا سکا. اس نے میرا چہرہ دیکھا. ہاں بھائی، میری جانکاری غلط نہیں ہے، کچھ بات ہے تمہارے اندر. میری پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا، لیکن اس نے کوشش کر کے میرے چہرے کے تاثرات کو ناول میں ہی رکھا. وہ شفاق درندہ تھا اور میں کرا کر اس کی شفاقی کو حس پہنچانا نہیں چاہتا تھا. کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ سرورت کے پاس پہنچا دیا گیا. میرا اسٹیل کا ہینڈ کف کھول دیا گیا تھا. مجھ کو دیکھ کر سرورت کے چہرے پر اطمینان کی لہر نمایاں ہو گئی. اس سے پہلے کہ ہم دونوں کوئی بات کرتے میرے سیل فون کی بیل ہونے لگی. میں نے اسکرین پر نگاہ ڈالی. عجیب سا نمبر تھا، صرف 3 ہندسوں کا. میں نے کال ریسیو کی. دوسری طرف سے عمران کی زندگی بخش آواز ابھری. ہیلو، عمران بول رہا ہوں. میرے پورے جسم میں جوش کی لہر دوڑ گئی. کہاں ہو تم؟ میں نے پوچھا. آئی ایم ہیئر ان انڈیا، تمہارے پاس، تگڑے ہو جاؤ. یار یہ کس نمبر سے بات کر رہے ہو؟ صرف 300 کا نمبر ہے. یہ پہلی نمبر، اس کو سمجھنے میں تمہیں کافی وقت لگے گا، لیکن فی الحال کام کی بات کرتے ہیں. میں اس وقت فرید کوٹ پہنچ چکا ہوں. تم کہاں ہو؟ میں یہیں لنگڑی پورا گاؤں میں، گوبندر کے سسرالی گھر میں. میں نے عمران کو اس نئی سم کے بارے میں بھی بتا دیا جو میں نے اپنے فون سیٹ میں ڈالنے والا تھا. عمران نے میرا نیا نمبر نوٹ کر لیا. جاوا سے بات ہوئی. عمران نے پوچھا. اس نے رجن اور یوسف کو چھوڑ دیا ہے، لیکن دونوں ابھی تک اس کی نگرانی میں ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ہماری ڈیل فائنل ہو جائے گی وہ انہیں کہیں بھی جانے کی اجازت دے دے گا. وہ بولا. تبھی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں یہ گیم کھیلوں گا. میں اس ایونٹ کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لی ہے. تم جاوا سے میری براہ راست بات کراؤ. لیکن عمران نہیں، تبھی کوئی سوال نہ کرنا. یہ میری درخواست ہے تم سے. بس جو کہتے ہو وہ کرتے جاؤ. ہمیں جاوا کی شرط قبول ہے. کیا تم ابھی سے میری بات کرا سکتے ہو؟ ابھی تو باہر نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ یہاں پہنچے تم اس سے رابطہ کراؤ. مگر عمران یہ بھی تو دیکھو. میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں جگر. اس نے تیزی سے بات کر دی. جیسا کہتا ہوں ویسا کرو. ویسے بھی 1 گھنٹے بعد دوبارہ کال کروں گا. اس نے فون بند کر دیا. جاوا کہیں نہیں گیا تھا، وہ یہیں تھا. لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران کیا چاہ رہا ہے. وہ ایک ایسی شرط قبول کر رہا تھا جس میں 80 سے 85% تک جان چلے جانے کا امکان تھا. میرا دم گھٹنے لگا، گلے میں جیسے کچھ اٹک کر رہ گیا. سرورت میری طرف دیکھ رہی تھی. اسے پتہ نہیں چلا کہ ہمارے درمیان کیا بات ہوئی. اچانک سرورت کی نظر میرے سینے پر پڑی. قمیص اور بنیان جلی ہوئی تھی. سینے پر داغ جانے کا تازہ نشان نظر آ رہا تھا. ہائے اللہ، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا. پھر بتائے بغیر وہ جان گئی کہ مجھے سگریٹ سے داغا گیا ہے. اس کے چہرے پر کرب کے آثار نظر آئے. وہ اینٹی بایوٹک مرہم جو جاوا کے کرندے نے مجھے سر پر لگانے کے لیے دیا تھا کمرے میں ہی پڑا تھا. روئی بھی تھی. سرورت جلدی سے گئے اور مرہم لے کر آئی. مجھے زخموں کو لادوا رکھنا آ گیا تھا. زخم خود ہی لگتے تھے اور خود ہی خراب ہو کر ٹھیک ہو جاتے تھے. لیکن آج سرورت مجھے اپنے ہاتھ سے دوا لگا رہی تھی. ایسے علاج کے لیے تو میں اپنے پورے جسم کو زخم کر سکتا تھا. اس نے اپنی ہلائی انگلی پر مرہم لگایا اور میری جلی ہوئی جلد پر رکھا. تاثیر زخم سے روح تک چلی گئی. میں نے آنکھیں بند کر لی اور دیوار سے ٹیک لگا لی. درد ہو رہا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا. ہاں سرورت، بہت درد ہے. سر سے پاؤں تک درد میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں. یہ درد مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائے گا. وہ ڈوب ڈبائی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی. آپ میرے دکھ میں اضافہ کرنا چاہتے تو کر لیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گی. جو کہنا ہے کہہ لیں، میں سب کچھ سہنے کو تیار ہوں. میں نے آپ کو بہت دکھ دی ہے تابش، میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں. آپ جو بھی سزا دیں گے میرے لیے کم ہے. دونوں ہی قصوروار ہیں سرورت، اور دونوں ہی بے گناہ بھی. یہ جرم و سزا کی بات نہیں ہے سرورت، یہ تو وفا اور فنا کی کہانی ہے. تو پھر دعا کریں میں فنا ہو جاؤں، آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں ختم ہو جاؤں. جینے میں تو کوئی خوشی نہیں مل سکی، شاید مرنے میں مل جائے. تم بس مرنے کی بات ہی کیوں کرتی ہو سرورت؟ مجھے جینے میں کچھ نظر نہیں آتا تابش، کچھ بھی نہیں. میری زندگی ایک بوجھ بن گئی، اپنی اور دوسروں کے لیے بھی. میری نہ پوری ہوئی میری خواہشوں کو وبال میرے آس پاس والوں پر پڑا ہے. امی ابو چلے گئے، ناصر بھائی چلے گئے، اور اب نصرت بھی میری زد میں ہے. نصرت تمہاری زد میں نہیں سرورت، نہیں ہے. وہ اپنی بیماری کی زد میں ہے، اور یہ بیماری بھی کوئی لا علاج نہیں. نصرت نے ٹھیک ہونا پر پھر ہنسنا بولنا ہے، لیکن تم شاید پھر بھی جینا نہ سیکھ سکو. پھر کوئی اور وہمہ تمہیں جکڑ لے گا. زندگی کسی اور دشواری کو تم اپنی طرف منسوب کر لو گی. اس گھیرے سے نکلو سرورت، اس جال کو توڑ دو. میاں بیوی کا رشتہ بہت مقدس رشتہ ہے. اس کا ٹوٹنا بڑی بدقسمتی ہے.
لیکن جب یہ رشتہ ایک ناقابل علاج ناسور بن جائے تو اس کو کاٹ دینا بھی جائز ہے۔ مذہب، معاشرہ، اخلاق یا سب میں اس کی اجازت موجود ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تابش، نہ سمجھ میں والی کون سی بات ہے؟ سب کچھ تمہارے اوپر سامنے واضح ہو چکا ہے۔ مجھے آج کہنے دو سربت کہ یوسف نے بھی کبھی تم سے محبت نہیں کی، وہ جرمن بیوی کے عشق میں گرفتار رہا اور اس کی وجہ سے تم نے اس سے قطع تعلق رکھا۔ تمہیں کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں۔ جب جرمن لڑکی والا بھوت سر سے اترا تو اسے ہوش آیا، لیکن تب بھی اس نے تم سے محبت نہیں کی، صرف تمہاری قربت کی خواہش کی۔ اسے احساس ہوا کہ خاوند کی حیثیت سے تم اس سے مستفید ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے بھی اس نے تادیر انتظار کرنا گوارا نہ کیا۔ جب تمہاری طرف سے سود مہری دیکھی وہ فوراً دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کراہی، بے شک ان میں غلطیاں ہیں تابش، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیں۔ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جب خدا انسان سے مایوس نہیں تو میں اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جائے؟ میں اپنی پوری کوشش کرنا چاہتی ہوں، مجھے امید ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم اپنی زندگی کو کانٹوں میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہو سربت، اور ساتھ ہی امید بھی رکھتی ہو کہ کانٹے تمہیں زخمی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے سربت، کوئی اچھا فیصلہ کر لو۔ سربت نے اپنا سر گھٹنوں میں کر لیا، نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ جیسے مجھے چپ رہنے کے لیے کہہ رہی، میں چپ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح گٹھڑی بنی بیٹھی رہی، پھر بولی، میں نے آپ سے کہا تھا آپ نصرت سے میری بات کروا دیں۔ میں نے طویل سانس لی۔ میں جاوا سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن پھر نہیں کی۔ اب ہمیں نصرت کو اس معاملے سے الگ رکھنا چاہیے۔ یہ بدترین لوگ ہیں سربت، ہم نصرت کی نگاہوں میں کیوں لائیں؟ میری بات سمجھ گئی اور سر جھکا لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ عمران کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکال لے گا۔ وہ کتنا بھی دلیر اور جوشیلا سہی، قسمت اس پر کتنی بھی مہربان سہی، لیکن سامنے اندھا کنواں دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والا وہ بھی نہیں تھا۔ شاید اس کے ذہن میں کوئی خاص پلاننگ تھی۔ پھر بیٹھے بٹھائے مجھے اچانک راجہ یاد آ گیا، دل افسردہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ گزرنے والے آخری وقت کے مناظر فلم کی طرح ذہن کے پردے پر چلنے لگے۔ اس کی تیز تراریں، اس کا شاطر انداز، اور ہر لمحے زندگی کے چھتے میں سے شہد نچوڑنے کی کوشش کرنا۔ مگر وہ بھول گیا تھا کہ زیادہ شہد کے ساتھ زیادہ زہر بھی ہوتا ہے۔ اسی دوران میں پھر عمران کا فون آ گیا۔ اس نے تمہید میں وقت ضائع نہیں کیا اور بولا، تابع میں جاوا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران، ایک بار پھر کہوں کہ تم جو کہنا چاہتے ہو میں سمجھ رہا ہوں، تم اس سے میری بات کراؤ۔ میں نے جاوا کے کرندے کو آواز اور سیل فون تھماتے ہوئے کہا، بھیا صاحب کے لیے کال ہے، ان کو دو۔ کرندہ فون لے کر چلا گیا۔ اس کی واپسی 1 گھنٹے سے پہلے نہیں ہوئی۔ فون سیٹ گرم ہو رہا تھا۔ لمبی چوڑی بات ہوئی تھی جاوا کی۔ مجھے اس گفتگو کا کوئی لفظ سنائی نہیں دیا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی کسی قریبی کمرے سے جاوا کی گونجدار آواز کانوں میں پڑ جاتی تھی۔ اگلے 2-3 گھنٹے میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو گئی۔ پریم چوپڑا نے ہمیں بتایا کہ ہم جانے کے لیے تیار ہو جائیں، ہمیں فرید کو لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا جاوا صاحب سے میری بات کراؤ۔ وہ مجھے گھور کر چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید بات نہ کرائے، لیکن قریباً 15 منٹ بعد جاوا ہماری کھڑکی کے سامنے آیا اور بولا، ہاں میرے چندہ، کیا بات ہے؟ بڑی جلدی اداس ہو جاتے ہو میرے بغیر۔ رجنی اور یوسف کا کیا بنا؟ وہ دونوں خوشی کے ڈھول بجا رہے ہیں، اپنی مرضی سے کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہیں۔ رجنی اپنے ماموں کے ساتھ کسی دوسرے گاؤں نکل گئی ہے۔ اس لونڈے یوسف کے بارے میں جانکاری ملی ہے کہ وہ دہلی کی طرف جانا چاہتا ہے، وہاں اس کا کوئی مجسٹریٹ دوست رہتا ہے۔ ہمیں کیسے یقین آئے گا؟ تمہارا وہ لنگوٹے عمران ایک دم گرو ہے، بلکہ گرو گھنٹال ہے۔ وہ سب جان لے گا اور شاید اب تک جان بھی چکا ہو۔ اس کے ہرکارے بڑے تیز ہے، ایک دم بگیر کتوں کی مافک۔ تم چنتا نہ کرو، وہ تمہیں فون پر ساری رام کہانی سنا دے گا، بس تم چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زبردست قسم کا موج میلہ کرائیں گے تمہیں۔ ہم اس مکان سے نکل کر ہائی روف گاڑی میں آ بیٹھے۔ یہ گاڑی باہر سے جتنی خوبصورت ہے اندر سے اتنی ہی آرام دہ تھی۔ مجھے ایک بار پھر الٹی ہٹکڑی لگا دی گئی، اوپر سے چادر کی بکل مار دی کہ تاکہ ہتکڑی نظر نہ آئے۔ سرورت بھی سرتپا ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی، فقط اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ہمیں گاڑی کی درمیانی نشستوں پر بٹھایا گیا۔ عقب میں 2 مسلح افراد بالکل چوکس حالت میں موجود تھے۔ ہمارے سامنے فرنٹ سیٹ پر پریم چوپڑا خود موجود تھا، وہ بھی مسلح تھا۔ مزاحمت کی گنجائش 0% تھی۔ ہمارے آگے ایک کار تھی جس میں جاوا کے مسلح لشکرے بھرے ہوئے تھے۔ عقب میں لشکری جیپ تھی۔ اس جیپ میں جاوا کے علاوہ چودھری انور گنجا اور شاربا بائی بھی موجود تھے۔ گاؤں میں ہو کا عالم تھا۔ حالانکہ یہ سپہر 3-4 بجے کا وقت تھا، مگر کوئی متنفس دکھائی نہیں دیا۔ گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند تھے، گلیاں سنسان نظر آ رہی تھی۔ گاڑیاں روانہ ہوئی تو میں نے مڑ کر اس 4 دیواری کو دیکھا جہاں ہم نے چند نہایت برے دن گزارے تھے۔ اس 4 دیواری میں آشا کور ہنستی کھیلتی داخل ہوئی تو لاش بن گئی تھی۔ جوان سال کھلاڑی گوبندر بھی یہیں پر موت کے گھاٹ اترا۔ ہم ابھی زندہ تھے، لیکن زندگی کب تک ساتھ دے گی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جاوا اور اس کے کرندے میری توقع سے بڑھ کر خطرناک تھے۔ بندے کو چونٹی کی طرح مسل دینے کا محاورہ میں نے کئی بار سنا تھا، مگر اس محاورے کو عملی شکل پہلی بار یہاں دیکھی تھی۔
نہ جانے کیوں بار بار اس نوجوان سائیں کی شکل میری نگاہوں میں گھوم جاتی تھی جو میں ہارون آباد کے ہوٹل میں ملا تھا۔ اس کی آنکھوں کی ماورائی چمک ذہن میں آتی تھی اور اس کی آواز کانوں میں گونجنے لگتی تھی۔ اس نے سربت کو خاص طور پر نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ ساری مصیبتوں کی شروعات اسی سے ہوئی ہے، اور اس نے موت اور قبروں کا ذکر کیا تھا۔ ہمارا قافلہ دھول اڑاتا لنگڑی پورا سے انڈین پنجاب کے معروف شہر فرید کوٹ کی طرف روانہ ہوا۔ ہم کچے اور نیم پختہ راستوں سے گزر رہے تھے۔ ہمارے اطراف میں کماد اور چاول کے کھیت تھے، باغ تھے اور پگڈنڈیاں تھیں۔ کہیں کہیں کاشتکار مرد و زن بھی دکھائی دیتے تھے۔ پس منظر میں مویشیوں کے ریوڑ تھے، مغرب کی طرف جھکتا ہوا سورج تھا۔ دیہی زندگی اپنی مخصوص آہستہ روی کے ساتھ متحرک تھی، مگر اس ہائی پروف گاڑی کے اندر دنیا بالکل مختلف تھی۔ یہاں خوف کے سائے اور تناؤ کی حکمرانی تھی۔ ہم انڈیا کے کچھ خطرناک ترین لوگوں کے نرغے میں تھے۔ سفر بالکل خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے برق سی کوند گئی۔ ہمارے سامنے ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا۔ میں نے بہت سی مٹی فضا میں اچھلتے دیکھی۔ دوسرا دھماکہ سامنے جانے والی کار کے عین سامنے، وہ کار بری طرح اچھلی۔ میں نے اس کار کے بونٹ کو فضا میں اڑتے ہوئے اور انجن کو آگ پکڑتے دیکھا۔ اس کے ساتھ آٹومیٹک رائفل کے طویل برش چلا۔ کار کی بائیں جانب کے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ سربت چلا اور اس نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دونوں مسلح افراد ہمارے عقب میں چوکس بیٹھے رہے۔ تاہم پریم چوپڑا اپنا مشین پسٹل نکالتا تیزی سے گاڑی سے اتر آیا۔ اترتے ساتھ ہی چوپڑا کو مچھلی کی طرح پٹ سے کچی زمین پر گرنا پڑا۔ کئی گولیاں سنسناتی اس کے سر سے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اور یہی وقت تھا جب میں نے اپنے میزبان جگت سنگھ کو دیکھا۔ وہ ایک درخت کی اوٹ سے نکلا۔ اس کا چوڑا سینہ دیوار نظر آ رہا تھا۔ اس کی نیلی پگڑی کے نیچے اس کا چہرہ غضب و غضب کی تصویر تھا۔ اس نے بالکل سامنے آ کر ایک پورا بس کار پر چلایا اور کم از کم 2 کار سواروں کو چھلنی کر دیا۔ اس کی للکار گونجی، ماروں گا، فنا کر دوں گا۔ گاڑی میں بچ جانے پر چھلانگے لگا کر باہر نکلے، مختلف درختوں کی آڑ لے لی۔ جگت سنگھ کے ساتھیوں نے فلک شکاف نعرہ لگایا، ست سری اکال، جو بولے سو نہال۔ تب میں نے جگت سنگھ کو اپنا بازو فضا میں لہراتے دیکھا۔ 1 سیکنڈ بعد کار سے چند میٹر دور ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ گرد و غبار کے ساتھ ہی جاوا کا ایک کرندہ اچھلا اور چاول کے ہرے کھیت میں گرا۔ میں سمجھ گیا جگت سنگھ کے ساتھی وہی کالے نار چلا رہے ہیں جن کا ذکر جگت نے فون پر کیا تھا۔ جگت کی رکھیل میں ابوبا آشا کو ماری جا چکی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی گوبندر بھی موت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ جگت سنگھ اندرونہ خبروں سے آگاہ ہو چکا ہے اور اب سرتپا قہر ہے۔ ان لوگوں نے ہماری گاڑی کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ اس گاڑی میں ہماری موجودگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرے ہاتھ عقب میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اگر ضرورت میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں ضرور مزاحمت کرتا۔ موجودہ صورتحال میں خودکشی کے زمرے میں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس پرانی جیپ کو لہراتے دیکھا جو لہراتی ہماری گاڑی کی طرف آئی۔ اس میں ابھرے ہوئے رخسار اور گھنی مونچھوں والا ایک جوانسار شخص موجود تھا۔ یہی جگت سنگھ کا ساتھی پرتاپ سنگھ تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اسے۔ اس کے تاثرات سے یہاں تک کہ وہ لوگ ہمیں چھڑانے کے لیے جانے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ اب ضروری تھا کہ موقع محل دیکھ کر ہم بھی ہاتھ پیر چلائیں۔ ایک گولی ہائی روف کی پچھلی اسکرین کو توڑتی ہوئی آئی اور ہمارے اگلے نگراں کے کندھے پر لگی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ گالی نکلی اور تکلیف کی شدت سے نیچے جھک گیا۔ ہم دونوں بھی جھک گئے تاکہ 2 طرفہ فائرنگ کی زد سے محفوظ رہیں۔ نیچے جھکے میں نے دستی بم کا ایک اور دھماکے کا منظر دیکھا۔ کار کے پچھلے حصے کے پرخچے اڑ گئے اور وہ پوری طرح آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ تیسری گاڑی یعنی جاوا کی لکسی جیپ ہمارے پیچھے کافی فاصلے پر تھی۔ میرا خیال تھا کہ آگے کا حال دیکھ کر جیپ دور ہی رک جائے گی۔ اس میں جاوا چودھری، انور اور شاربا بائی تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، جیپ سیدھی آگے بڑھتی رہی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ جیپ کی کھڑکیاں محفوظ رہیں۔ یہ بلٹ پروف جیپ تھی۔ مکتب بند کی طرح اس کی باڈی کو شاک پروف بنایا گیا تھا۔ اس کا ثبوت کالے نار کے ایک اور دھماکے سے ہوا۔ یہ دھماکہ جیپ کے بالکل نزدیک ہونے کے باوجود اسے آگ لگانے یا نقصان پہنچانے میں ناکام ہوا۔ جیپ دندناتی ان 2 افراد پر چڑھ دوڑی جو کالے کندھے سے کندھا ملا کر فائرنگ کر رہے تھے۔ جیپ انہیں رونتی ہوئی نکل گئی۔ اس کی چھت کا چکور خلا یعنی سلائیڈنگ سن روف اوپن ہوا۔ اس میں سے ایک شخص کا بالائی دھڑ نمودار ہوا۔ میں نے گرد و غبار میں دیکھا جاوا کا سب سے خطرناک رائفل بردار نریندر کمار ہی تھا۔ اس نے جگت کے ساتھیوں پر آٹومیٹک رائفل سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ نریندر بہترین پوزیشن میں تھا۔ پلک جھپکتے میں جگت کے 2 ساتھی شدید زخمی ہو کر گر گئے۔ تیسرا زخمی ہو کر بھاگا لیکن کسی اور طرف سے آنے والی گولیوں نے اسے بھی اوندے منہ گرا دیا۔ ایک دم یہ پانسا پلٹا ہوا نظر آیا۔ جاوا کی بلٹ پروف گاڑی کی آڑ لے کر اس کے ساتھیوں نے اندھدھند فائرنگ کی۔ جگت کے ساتھی بہت پرجوش ہونے کے باوجود اس حملے کو جھیل نہیں سکے۔ میں نے جگت کے ایک اور ساتھی کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا۔ جگت سنگھ خود بھی پسپائی اختیار کی۔ وہ ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر بھاگا۔ جاوا کے جیپ نے اس کا پیچھا کیا۔ شادو سے لوگ زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ غالباً ان کی یہ خواہش تھی کہ جگت سنگھ زندگی کا بہانہ بن گئی۔ وہ اکا دکا فائر کرتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اس کی سفید دھوتی ہوا میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ پھر وہ برق رفتاری سے درختوں اور جھاڑیوں کے گھنے جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ جاوا کی جیپ رک گئی۔ پیچھا کرنے والے پیادے بھی رک گئے۔ وہ جھنڈ میں داخل نہیں ہو رہے تھے، بس فاصلے سے ہی فائرنگ ہو رہی تھی۔ جھنڈ ایک ڈیک نالے کے عین اوپر تھا۔
میرے دل نے گواہی دی کہ جگت جھنڈ میں نہیں ہے. وہ شام کی نیم تاریکی کا فائدہ اٹھا کر نالے میں کود چکا ہے. میرے دل کی گواہی بعد میں بالکل درست ثابت ہوئی. جگت رواں نالے میں کودا تھا، زخمی حالت میں. اس زوردار اور خونی جھڑپ نے ارد گرد کے کاشتکاروں اور راہگیروں کو موقع پر جمع کر دیا، مگر وہ دور دور کھڑے رہے. قریب آنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوئی. یقیناً یہ مقامی لوگ آج کل جاوا گروپ کی گاڑیوں کو اچھی طرح جان پہچان رہے تھے. انہیں معلوم تھا کہ یہ گاڑیاں آج کل یہاں کیا گل کھلا رہی ہے. جتنے زوردار دھماکے یہاں ہوئے، جتنی فائرنگ شدید ہوئی تھی، پولیس کو بھی یہاں عین پہنچ جانا چاہیے تھا. لیکن پولیس تو اسی وقت آ سکتی تھی جب جاوا کی اجازت ہوتی. عین ممکن ہے کہ جاوا نے فون پر انہیں دخل در معقولات سے منع کر دیا ہو. سرورت دم بخود بیٹھی تھی. آج کل موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی، وہ بھی ایسے انداز میں جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. اس خونریز لڑائی میں جاوا گروپ کے 2 بندے جان سے گئے تھے، 2-3 کو زخم آئے تھے. جگہ سنگھ کو اس قاتل کا زیادہ نقصان ہوا تھا. 2 افراد کی لاشیں چند میٹر پیچھے کی طرف پڑی تھی. 3-4 افراد شدید زخمی حالت میں فرار ہوئے. جیپ کے نیچے کچلے جانے والے ایک نیم مردہ شخص کو اس قاتل اٹھا کر درختوں میں غائب ہوئے تھے. بالکل آخر میں زخمی ہونے والے شخص کو پکڑ لیا گیا. اس کی ٹانگ میں شاٹ گن کے موٹے چھرے لگے ہوئے تھے. یہ چوڑے چہرے والا جگت کا قریبی ساتھی پرتاپ تھا. ایک اور نوجوان لڑکے کو بھی پکڑا گیا. اس کی عمر بمشکل 19-20 سال رہی ہوگی. اس کی باریک مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی. اس نے بسنتی رنگ کا چولا پہن رکھا تھا. جو بولے سونے حال کا نعرہ لگانے والوں میں وہ پیش تھا. اپنے ساتھی کی لاشیں دیکھنے کے بعد جاوا غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا. اس نے پستول نکال کر نوجوان لڑکے کے سر پر رکھ دیا اور 2-3 منٹ کے اندر اس سے پوچھ لیا کہ حملہ کرنے والے کون تھے، ان کا کیا مقصد تھا. نوجوان کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا. اس نے جگت سنگھ کا نام بتایا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جگت کے چھوٹے بھائی گوبندر سنگھ اور اس کی بیوی آشا کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے حملہ آور ہوئے تھے. نوجوان کا نام دیپک سنگھ تھا. جاوا کی کہرناک صورت دیکھ کر اس کی باتیں سن کر دیپک کا مورال ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا تھا. غالباً اس نے اس مشہور ڈان کے بارے میں پہلے بہت کچھ سن رکھا تھا. اب وہ اس کے روبرو تھا اور اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے. جاوا کے حکم پر زخمی پرتاپ کو ہمارے والی گاڑی میں بٹھا دیا گیا، جبکہ نوجوان دیپک کو دونوں ہاتھ سامنے کی طرف رسی سے باندھ دیے گئے. سرخ نائلون کی رسی 15-20 فٹ لمبی تھی. اس کا دوسرا سرا جاوا کے ہاتھ میں تھا. وہ زہر خند انداز میں بولا، میرے چندا، گاڑی کے اندر جگہ کم ہے، تمہیں ذرا کٹھنائی تو ہوگی، لیکن تمہیں ہمارے ساتھ بھاگ کر جانا پڑے گا. اس نے رسی کا دوسرا سرا اپنی جیپ کے عقب میں موجود آہنی حلقے میں بندوا دیا. نوجوان نے منت کے انداز میں کہا، میرا دوست نہیں، میں جگت سنگھ کے دوست کا دوست ہوں. ان لوگوں نے مجھے کھل کر نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ ایک پن کا کام ہے. تو ہم کون سا پاپ کا کام کر رہے ہیں بچے؟ یہ بھی پن کا کام ہے. فرید کوٹ پہنچ کر تمہاری خاطرداری کریں گے، بڑا موج میلہ ہونا ہے وہاں، پر شرط یہ کہ تم فرید کوٹ پہنچ جاؤ. جاوا کا لہجہ شفاف تھا. اسی دوران میں پریم چوپڑا جو موبائل فون سن رہا تھا، وہ جاوا کے قریب آ کر بولا، بھیا جی انسپیکٹر چاولہ کا فون ہے، پولیس موقع پر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تم یہی رہو، 2-3 لڑکے بھی اپنے ساتھ رکھو، ہم جا رہے ہیں. نوجوان نے ایک بار پھر منت سماجت کی، مگر جاوا اپنے کان بند کر چکا تھا. وہ جیپ میں بیٹھ کر چودھری اور شاربا بائی بھی بیٹھ کے. جیپ روانہ ہو گئی. نوجوان دیپک جیپ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا. ہماری ہائی روف جیپ کے عقب میں تھی. جاوا کے خوخار کرندوں نے زخمی پرتاپ کے ہاتھ عقب میں باندھ دیے تھے اور اسے ہائی روف کی پچھلی سیٹوں کے درمیانی خلا میں کسی بھیڑ بکری کی طرح ٹھونس دیا تھا. وہ گائے بگائے سے گالیاں دے رہے، اس کی پیٹھ پر تھپڑ بھی رسید کر رہے تھے. وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکے تھے. دونوں گاڑیاں گہری تاریکی میں اونچے نیچے راستوں پر چلتی رہیں. رفتار زیادہ نہیں تھی. دیپک اب ہانپنا شروع ہو گیا تھا. میرا اندازہ تھا کہ شاید اس سے اچھی طرح تھکانے کے بعد اس کی سزا موقوف کر دی جائے گی اور اسے ہماری والی گاڑی میں بٹھا لیا جائے گا. لیکن اگلے آدھ گھنٹے کے اندر جاوا کی صفاقی بالکل سامنے آ گئی. جیپ نہیں روکی گئی تھی. دیپک اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا آ رہا تھا. اس کے بھاگنے کا انداز صاف بتا رہا ہے کہ وہ بری طرح ہانپ چکا ہے اور اس کی ٹانگیں شل ہوتی جا رہی ہیں. وہ بھاگتے بھاگتے کچھ بول بھی رہا تھا. شاید خود کو باندھنے والوں سے رحم کی درخواست کر رہا تھا یا اس قسم کی کوئی اور بات کر رہا تھا، مگر اس کی آواز جیپ پر سواروں تک نہیں پہنچ رہی تھی. انہوں نے کھڑکیاں چڑھا رکھی تھی. مظلوموں کی آہو بقا کے لیے کھڑکیاں ہمیشہ سے چڑھی رہتی ہیں. زندگی کے لیے بھاگنے والے ہانپتے ہوئے اور زخموں سے چور لوگ پکارتے رہتے ہیں، چلا چلا کر بتاتے رہتے کہ موت کی دہلیز پر ہے، وہ مر جائیں گے، مگر یہ کھڑکیاں نہیں کھلتی. اندر بیٹھے ہوئے فرعون اپنے ماحول میں مست ہوتے ہیں. اندر اور باہر کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے اور یہی فرق اس دنیا کو بدصورت بنائے جا رہا ہے، اجاڑ رہا ہے. دیپک بھی بھاگتا رہا، لڑکھڑاتا رہا. شاید وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا. ایک ہلکی سی معمولی سی ٹھوکر اسے گرا سکتی تھی. نائلون کی سرخ رسی کو لگنے والا ایک ذرا سا جھٹکا اسے زمین بوس کر سکتا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا. اس کے ہاتھوں کی رسی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ گر گیا. طاقتور جیب نے اسے کھینچنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کی. وہ اسے کھینچ دی گئی، گھسیٹ دی گئی. ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں دیپک کا المناک انجام صاف دکھائی دے رہا تھا. وہ دھول اور خون میں لتھڑا جا رہا تھا. وہ کس وقت مرا اس کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن یقیناً اس کی موت المناک تھی. کچھ دیر بعد جب جیپ کی عقبی کھڑکی کھلی، کسی نے ہاتھ باہر نکالا. ہاتھ میں کوئی تیزدھار چیز تھی. چلتی گاڑی میں سے نیلون کی رسی کاٹ کر دیپک کو آزاد کر دیا گیا. ان لوگوں کی دیدہ دلیری حیران کن تھی. انہوں نے ایک جیتے جاگتے شخص کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا اور اس کی لاش کو
سریرا پھینک کر جا رہے تھے. انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. فرید کوٹ انڈین پنجاب کا ایک درمیانی سائز کا قصبہ ہے. اس کی آبادی لگ بھگ 6 لاکھ ہوگی. اس کا نام بابا فرید گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا تھا. مجھے جگت سنگھ سے معلوم ہوا کہ سکھوں کی مذہبی کتابوں میں بابا فرید کی صوفیانہ اشعار موجود ہیں. فرید کوٹ کی سڑکیں زیادہ کشادہ نہیں تھی. ہمیں سفر کے دوران میں بلند و بالا عمارتیں بھی دکھائی نہیں دی. ہمیں شہر کے مضافات میں ایک ایسی کوٹھی میں لایا گیا جس کی 4 دیواری 10-12 فٹ سے زیادہ اونچی تھی اور اس کے اوپر خاردار تار کے چھلے تھے. کوٹھی کا رقبہ 2 کنال کے لگ بھگ تھا. دوسری منزل کی چھت پر ایک بہت بڑی سرچ لائٹ دکھائی دے رہی تھی. یوں لگا جیسے ہم کسی رہائشی عمارت کے بجائے کسی سفارت خانے کی بلڈنگ میں گھس رہے ہیں. 2 باوردی مسلح افراد نے آہنی گیٹ کھولا اور ہم ڈرائیو وے سے گزر کر اسی پوسٹ میں رک گئے. یہ عمارت باہر سے تو عام ہی لگ رہی تھی لیکن اندر سے اسے جدید انداز میں سجایا گیا تھا اور خوب سجایا گیا تھا. کمرے کی دیواریں اور فرش بھی شیشے کے تھے. ایک راہداری کی بلوری فرش کے نیچے ایسا خاص انتظام کیا گیا تھا کہ اس میں نارنجی اور زرد رنگ کی مچھلیاں شفاف پانی میں تیرتی نظر آ رہی تھی. ایک نہایت فرماندار شخص نے جاوا کا استقبال کیا. اس شخص نے سفید شلوار قمیص پہن رکھی تھی. ماتھے پر تلک اور کانوں میں طلائی بالیاں تھیں. میرے اندازے کے مطابق اس درمیانی عمر کے شخص کی کمر کا گھیر کسی صورت میں 7-8 فٹ سے کم نہیں تھا. اسے دیکھ کر مجھے سفید گوشت کا پہاڑ ریان ولیم یاد آ گیا. تاہم ریان ولیم اتنا ہی موٹا ہونے کے باوجود قدرے چست اور تندرست نظر آتا تھا. اس شخص کے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں. 24-25 سال کی ایک دبلی پتلی سمارٹ لڑکی اس دیو کے پہلو میں تھی. جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا اس کی دھرم پتنی امریتا سنگھ تھی. سچ کہتے ہیں کہ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. فرماندار شخص نے ہاتھ جوڑ کر جاوا کو نمستے کیا پھر ہاتھ ملایا. وہ بڑے غور سے مجھے سربت کو گھور رہا تھا. تو یہ ہیں ہمارے مہمان, اس نے کس قدرے باریک آواز میں کہا. ہاں لیکن اتنا مت گھورو, یہ 3-4 ہفتے یہیں رہیں گے, شانتی سے دیکھتے رہنا, جاوا نے کہا. ہمیں ایک آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا. تو لگتا تھا کہ یہ چکور کمرہ اسی طرح کے لوگوں کو بند کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس کا اسٹیل کا دروازہ بڑا مضبوط تھا اور سلائڈ کر کے کھلتا تھا. دروازے کے علاوہ کمرے میں فقط ایک راستہ تھا اور یہ 1 فٹ ضرب 2-2.5 فٹ کی ایک مختصر سی کھڑکی تھی. یہ بھی سلائڈنگ تھی. اس میں سے بند افراد کو کھانا وغیرہ پہنچایا جاتا تھا. کمرے میں ایک ہی بڑا بیڈ موجود تھا. فرش پر قالین اور ایک الماری تھی. اٹیچ باتھ روم کا دروازہ الماری کے بالکل ساتھ تھا. دروازے کے اوپر ایک مائک کی جالی نظر آتی تھی. ہمیں کمرے میں پہنچا کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا. چند سیکنڈ بعد مختصر کھڑکی کھلی. نریندر نے چابی اندر پھینک کر سربت سے مخاطب ہو کر پکارا, اس کی ہتھ کڑی کھول دو. سربت نے تھوڑی سی کوشش کے بعد میری ہتھ کڑی کھول دی. مختصر کھڑکی نما خلا بند ہو گیا تھا. سربت نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کر دیا. اس بات کا قوی امکان موجود تھا کہ یہاں مائکرو فون بلکہ کیمرہ وغیرہ بھی موجود ہو. میں نے بڑی احتیاط سے کمرے کا جائزہ لیا. تاہم مائک کی جالی کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آئی. فقط 2 انچ کا قطر کا ایک سوراخ دکھائی دیا جس میں شیشہ لگا تھا. خیال میں شیشے کا مقصد وقتاً فوقتاً کمرے میں جھانکتے رہنا تھا. اب رات کے 11 بجنے والے تھے. راستے میں دیکھے جانے والے خونی مناظر کی وجہ سے سربت بالکل گمسم نظر آتی تھی. ابھی اس نے نوجوان دیپک کی جیپ کے پیچھے گھسیٹنے اور مرنے کا منظر نہیں دیکھا تھا, ورنہ اس کے اعصاب پر مزید برا اثر پڑتا. اچانک موبائل فون کی بیل ہونے لگی. وہی 3 فگرز والا نمبر تھا. عمران کی توانا آواز ابھری. ہیلو جگر, کیا رومانی سین چل رہا ہے؟ بکواس بند کرو, راستے میں بڑی مارا ماری ہوئی ہے, ابھی تک آنکھیں پتھرائی ہوئی ہے. تمہارا مطلب ہے کہ سربت کے ساتھ مارا ماری ہوئی ہے؟ لیکن وہ تو ایسی نہیں لگتی, تم نے ضرور کوئی بےہودگی کی ہوگی. عمران, میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا. تمہیں بالکل بے وقت کی شوخیاں سوچ رہی ہیں. راستے میں بڑی سخت لڑائی ہوئی, دستی بم پھینکے گئے ہیں, آٹومیٹک رائفلوں سے 10-15 منٹ فائرنگ ہوئی ہے, کم از کم 5 بندے جان سے گئے ہیں. وہ بے پرواہی سے بولا, یار پتہ ہے مجھے کہ بڑی بات نہیں. جہاں یہ جاوا صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں اس طرح کے کرنتو شالے یعنی لفڑے ہوتے رہوت ہیں. آگے آگے دیکھ تو رہوت ہوا کیا ہے. یار میں جگت کی طرف سے پریشان, یہ لوگ اس کو مار ڈالیں گے, تم کچھ کر سکتے ہو؟ فی الحال تو دعا ہی کر سکتا ہوں بھیا, میرا سارا گیان دھیان تمہارے سربت کی طرف ہے. پہلے تمہیں اس جالو برشاٹ سے نکالوں گا. جالو برشاٹ سمجھو تو نا, پرانی ہندی کا شبد ہے. اس پر خود ساختہ ہندی کا بھوت سوار تھا. میں نے کہا, عمران میری ایک اور بات دھیان سے سنو. تم نے کہا تھا کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. میرا مطلب ہے اس ریوالور والے منحوس کھیل کا. لیکن اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اس کھیل کو کھیلنے کے لیے تیار ہو. یہ دیوانے پن کے سوا کچھ نہیں عمران, میں تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا. اور میں تمہیں اس بارے میں کوئی بحث نہیں کرنے دوں گا. میں آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولو گے, ورنہ میں تمہیں فون نہیں کروں گا. اور تمہاری قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں. عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ اور حتمی تھا. شاید اس کے پیچھے کوئی راز تھا. میں خاموش ہو گیا.
چند سیکنڈ بعد میں نے کہا عمران سربت کئی دن سے نصرت کے لیے بہت پریشان ہے، کیا کسی طرح نصرت کی بات ہو سکتی ہے؟ ہاں اس طرح کی فرمائش کرو جو میں پوری کر سکوں، اپنا شیخ لاہور میں ہی ہے، میں اس سے رابطہ کرتا ہوں، وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ کیا تم یہاں نہیں آؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں لیکن گھبراؤ مت، میں تمہارے آس پاس ہی رہوں گا اور وقتاً فوقتاً تم سے فون پر رابطہ بھی رکھوں گا۔ ہمیں کتنے دن یہاں اور رہنا پڑے گا؟ ایک نمبر کے چغد ہو تم، وہ آواز دبا کر بولا۔ دیکھو قدرت نے کتنا نرالا موقع فراہم کیا ہے تمہارے لیے، سربت اور تم ایک جگہ بلکہ ایک ہی کمرے میں ہو۔ اس سچویشن شریف ترین ہیرو شاہ رخ خان کو بھی جوہی چاولہ یا کاجل وغیرہ کے ساتھ ملی ہوتی تو انڈیا کی فلمی تاریخ کا کیا سے کیا ہوتی۔ تمہیں پتہ نہیں کہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ موبائل فون کے اسپیکر سے ہلکی سی آواز نکل کمرے میں پھیل رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ یہ آواز سربت کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے کہا اول نمبر کے خبیث ہو تم، اور فون بند کر دیا۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ نصرت سے رابطہ کرانے والا وعدہ عمران 2 دن سے پہلے ہی پورا کر سکے گا۔ وہ خود بھی انڈیا میں تھا مگر اس کے ہاتھ واقعی بہت لمبے تھے۔ اپنے ذرائع سے وہ بہت جلد اپنے مقرر حد تک پہنچ جاتا تھا۔ شاہ سلطان چٹا وغیرہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ عمران کا قریبی دوست ہونے کے باوجود میں کئی پہلوں سے اسے نہیں جانتا تھا، اس کی زندگی کے کتنے تاریک گوشے بھی موجود تھے۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے ایک کال موصول ہوئی۔ یہ پاکستان کا نمبر تھا۔ پہلے جیلانی کی آواز ابھری، اس نے میرا حال احوال پوچھا اور رسمی کلمات ادا کیے، پھر بولا لو تابش بھائی، نصرت بہن سے بات کرو۔ ہیلو تابش بھائی، نصرت بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہیلو نصرت، تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے آپ لوگ؟ اور باجی کہاں ہے؟ میں دن رات ان کی راہ دیکھ رہی ہوں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میرے ساتھ۔ ہم بالکل خیریت سے ہیں نصرت، اور سربت بھی بالکل خیریت سے ہے، بس ایک معاملے میں پھنس گئے تھے ہم، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ بہت جلد تم ہمیں اپنے پاس دیکھو گی، ہو سکتا ہے کہ یوسف سے پہلے تم تک پہنچ جائے۔ وہ عجیب لہجے میں بولی، وہ پہنچ چکا ہے تابش بھائی، پرسوں شام ہی آ گیا تھا۔ نصرت کے لہجے میں یوسف کے لیے بیگانگی کو تلخی تھی۔ وہ خیریت سے ہے نا؟ وہ تو خیریت سے ہے، لیکن وہ دوسروں کی خیریت کو برباد کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے ذرا چونک کر پوچھا۔ بس کچھ نہیں، پہلے ہی پریشان ہے۔ نہیں نصرت، مجھے بتاؤ، میں نے اس لیے تم سے فون کرایا ہے، ہم تمہارے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ ذرا توقع کے بعد نصرت بولی، تابش بھائی یہاں وہ کچھ ہو رہا جو میں بار بار باجی سے کہہ چکی ہوں، آپ باجی کو نہ بتائیے کہ لیکن یوسف نے یہاں وہی کیا ہے جس کی اسے توقع تھی، کھل کر بتاؤ نصرت۔ وہ سسکنے لگی۔ تابش بھائی، چند روز سے گھر کے نمبر پر اسی خبیث جرمن گریس کے فون آ رہے تھے، کل رات پھر فون آیا ہوا تھا، یوسف اس سے بڑی دیر تک باتیں کرتا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں میں پھر سلو ہو رہی ہے۔ میں نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ان دونوں کی باتیں سنی ہیں۔ یوسف کو شک ہوا، اس نے کھڑکی کھول کر مجھے دیکھ لیا، سخت برا بھلا کہا، اسی وقت گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میں قدرت اللہ صاحب کے آستانے پر آ گئی ہوں، اس وقت وہیں سے بول رہی ہوں، میں نے چھوڑ دیا ہے اس کا گھر۔ میں حیران رہ گیا، یوسف کے حوالے سے ایسی خبر کی توقع مجھے نہیں تھی۔ جرمن بیوی کے پھر سے رابطے والی بات بھی غیر متوقع ہی تھی، لیکن نصرت جو بتا رہی تھی وہ یقیناً سچ تھا۔ نصرت سسکتے ہوئے بولی، تابش بھائی آپ لوگ جلدی آ جائیں، آپ جسے ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تو یہاں دندنا رہا ہے، اور آپ ابھی تک نہ جانے کہاں ہے۔ یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے تابش بھائی، اب کھل کر سامنے آ گیا ہے، اس نے کل رات بڑی بدتمیزی کی ہے، باجی کے لیے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ وہ سن لے تو رو رو کر برا حال کر لیں۔ اسے باجی پر بالکل بھروسہ نہیں، وہ آپ کے لیے بھی بہت غلط سوچ رکھتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر ابھی باجی کی آنکھیں کھلیں گی تو کب کھلیں گی؟ آپ انہیں سمجھائے نا تابش بھائی، اب تو ہوش میں آ جائیں۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا نصرت، آپ باجی کو فون دے، کہاں ہے وہ؟ لیکن تم ان سے ایسی ویسی بات نہیں کرو گی۔ میں نے فون سربت کو تھما دیا۔ ان کی گفتگو شروع ہوئی تو طویل ہوتی چلی گئی۔ نصرت نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ سربت کو مزید پریشان نہیں کرے گی، لیکن جب دونوں بہنوں نے دکھ سکھ شروع کیے تو کچھ بھی چھپا نہیں سکی۔ میں نے سربت کی آنکھوں سے آنسو رشتے دیکھے اور اس کے چہرے کو رنج و الم کے رنگ اوڑھتے دیکھا۔ یہ اطلاع سربت کے لیے یقیناً تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی کہ یوسف اسے نہ صرف چھوڑ کر پاکستان واپس آ چکا ہے بلکہ نصرت سے سخت قسم کا جھگڑا بھی کر چکا ہے۔ کچھ دیر بعد نامعلوم وجہ سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سربت کچھ دیر ہیلو ہیلو کرتی رہی، پھر فون مجھے تھما کر بستر پر دراز ہو گئی۔ اس نے بازو موڑ کر آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ طویل ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔